بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریٹرک کے تھرڈ سیشن کے ساتھ ہم آپ سامنے حاضر ہیں. جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے انٹروڈکشن دیا ہوا ہے کہ ہمارے اس سیریز آف پروگرامز کا مقصد یہ ہے کہ ہم مختلف ایکسپرٹس کو انوائٹ کریں تاکہ وہ جو بھی اس وقت پرابلمس امت مسلمہ میں ایگزسٹ کرتی ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک اویئرنیس ہمیں دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاسبل سولوشنز ہیں ان کی طرف بھی جائیں. اس دفعہ کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جو ٹائٹل آپ نے دیکھ لیا ہوگا، رائٹس اینڈ دا پولیٹکس آف رائٹس. رائٹس کا تصور کیا ہے؟ اگر ہم اس کی ہسٹری میں جاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسلام تھا جس نے سب سے پہلے جو ہے ہیومن رائٹس کا تصور دیا. اسی کو پھر بعد ویسٹ نے ہم سے لیا، اور اس کے بعد کچھ موڈیفکیشن کے ساتھ ظاہر بات ہے کہ ان کا جو نقطہ نظر تھا وہ مٹیریلسٹک تھا، اور اسی نقطہ نظر سے انہوں نے کچھ چیزیں اس میں سے لیں اور کچھ کو ریجیکٹ کر دیا. لیکن جو بھی انہوں نے ہیومن رائٹس کا تصور ہم سے لیا تھا اور جس کے اوپر بھی انہوں نے بہتر سمجھا، امپلیمنٹ کیا، اس والے سے انسٹیٹیوشنز بھی ڈیولپ کی، اس والے سے پروسیسز اور پروسیجرز بھی ڈیولپ کیے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس والے سے کافی ایک بہتر پوزیشن میں ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سی کرپشن بھی آ گئی ہے، کیونکہ علم وحی کے ساتھ ان کا تعلق اس طریقے سے نہیں تھا، جس کی وجہ سے پھر بہت سے ایسے رائٹس بھی انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیے اور اسٹیبلش کر لیے کہ جو انسانی جو نیچر ہے اس کا ٹکراؤ ہوتا ہے ان تصورات کا. تو اس پورے کانسیپٹ کو ہم نے سمجھنا ہے. انفارچونیٹلی امت مسلمہ میں اس وقت جو معاملہ ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم بیسک جو کانسیپٹ آف ہیومن رائٹس ہے اس سے بھی اتنے آشنا نہیں ہیں. اس سے بڑھ کر ہمیں تو ظاہر بات ہے کہ اسلام کا جو تصور ہے حقوق انسانی ہے اس کو بھی سمجھنا ہے. تو یہ سارا ماجرا کیا ہے، اس حوالے سے ہم نے جو انوائٹ کیا ہے، ہمارے جو اس وقت گیسٹ اسپیکر ہیں، ہی از ویل ورسڈ ان دس ٹاپک. وہ اس وقت ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں جو اس وقت امریکہ میں اٹنا کے نام سے ایک ادارہ قائم ہے اور بہت بڑے پیمانے پر وہ کام کر رہے ہیں. اس کی جو کونسل فار سوشل جسٹس ہے، CSJ جسے کہتے ہیں، اس کے وہ اس وقت ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں. اور ویسے ان کی جو ایجوکیشن ہے وہ بھی اس حوالے سے اس سے ریلیونٹ ہے. انہوں نے ماسٹرز کیا تھا اکنامکس میں یونیورسٹی آف کراچی سے. اس کے بعد پھر ان کی جو PhD ہے پولیٹیکل سائنس میں ہے یونیورسٹی آف کنیکٹیکٹ سے، USA سے انہوں نے کیا. اس کے علاوہ جو مختلف پروجیکٹس ہیں جس کے اوپر وہ کام کرتے رہے ہیں، اس میں وہ ڈائریکٹر آف امریکن مسلم اسٹڈیز پروگرام کا بھی حصہ رہے، جو پرنس الولید سینٹر فار مسلم کرسچن انڈرسٹینڈنگ کے تحت ڈیولپ کیا گیا تھا جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں. اس کے علاوہ وہ اسی سے متعلق دیگر جو پروجیکٹس ہیں اس پہ کام کرتے رہے ہیں. لیکن اس وقت جو CSJ ہے اس کا کام بھی یہی ہے کہ رائٹس کے حوالے سے ایک اویئرنیس جو ہے عام کی جائے، خاص طور پہ جو مسلمانوں کے حوالے سے جو رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے ویسٹ کے اندر اس کو ہائی لائٹ کیا جائے. تو ہم یہ بھی چاہیں گے کہ وہ اس حوالے سے اپنا انٹروڈکشن بھی دیں، اور جو اس وقت CSJ کی ایکٹیویٹیز ہیں اور جو بھی اچیومنٹس ہیں CSJ کی اوور دا ایئرس جو حاصل ہوئی ان کو، اس حوالے سے بھی کچھ بریف کریں. لیکن ڈیفینیٹلی جو مین ٹاپک ہے رائٹس اینڈ دا پولیٹکس آف رائٹس، یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اب ہم بالکل بھی وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں ڈاکٹر زاہد بخاری کی طرف کہ وہ اپنی پریزنٹیشن دیں. ہمارا اسٹرکچر ویسے ہی ہوگا جیسے کہ پہلے ہے. 45 منٹس ہم نے رکھے ہیں کہ وہ اپنی پریزنٹیشن دیں گے، اس کے بعد پھر 45 منٹس Q&A ہوں گے، اور پھر اینڈ میں ہم کنکلوڈ کریں گے اس سیشن کو. It will be an excellent session or exciting session inshallah with Dr. Saab. So over to you, Dr. Saab. You can begin inshallah. جی بہت شکریہ. تو ایکسائٹیڈ ہوگا یا کیا ہوگا وہ تو بعد پتہ چل جائے گا، لیکن انشاءاللہ سنحمدہ و نصلی علی رسول الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بڑی خوشی ہوئی. خیر پہلے تو یہ کہ اماد بھائی نے جب کانٹیکٹ کیا تو کچھ ڈیٹس کے تعین میں مسئلہ ہو رہا تھا، لیکن بالآخر ہو گیا. آپ کا فلائر بھی دیکھا. تو پھر انہوں نے مجھے 8 سوال بھیجے تھے اماد میمن بھائی نے. تو اس میں نے دیکھا کہ 3 سوال تو ہیں یہ حقوق انسانی یا انسانی حقوق کے بارے میں، اور 3 سوال ہیں کہ جو پاکستان میں ڈائریکٹلی ریلیٹڈ کہ وہاں کیا کر سکتے ہیں، کیا حالت ہے، کیا ہو سکتا ہے. اور 2 سوال جو ہیں وہ ایک CSJ کے بارے میں، اور CSJ کا اگر ہم کوئی
سیکھ کے پاکستان میں کچھ کر سکے. تو خیر میں کوشش کروں گا کہ ان کو کور کروں، لیکن پہلے 3 سوالوں پہ زیادہ فوکس رہے گا. باقی جہاں کچھ کر سکا 45 منٹ میں، انشاءاللہ میں 12:20 ہو رہے ہیں تو میں تقریباً 1 بجے یا ہمارے یہاں کے وقت مطابق میں کہہ رہا ہوں تو 1 بجے 1:05 پہ ختم کر دوں. باقی کچھ سوال جواب میں انشاءاللہ کور کریں گے. جہاں تک یہ انسانی حقوق کی جو ویسٹ میں ڈیبیٹ ہے اور اسلام اس کے بارے میں کہتا ہے، اور ابھی اپنا مدثر بھائی نے بھی اس کی تھوڑی سی تلخیص بتائی، تو میں یہاں سے جو شروع کرتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ اسلامی تہذیب کی جو گاڑی ایک پٹری پہ چل رہی تھی پہلی کئی سینچریز تک، تو پچھلی تقریباً 3 سینچریز یا 3 صدیوں میں ایک ڈی ٹور، یہاں امریکہ میں ضرور ہوتا ہوگا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ڈی ٹور ہوتا ہے جب کہیں مرمت ہو رہی ہو، کہیں خرابی پیدا ہو جائے تو ایک شاہراہ پہ چلتے ہوئے ایک ڈی ٹور کا نشان آ جاتا ہے، تو ساری گاڑیاں کسی اور ضمنی راستے سے ہو کے بالآخر پھر وہ اصل راستے پہ یا اصل شاہراہ پہ واپس آتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے اسلامی تہذیب کی بھی گاڑی جس پٹری پہ یا جس روڈ پہ جا رہی تھی تو ایک ڈی ٹور ہوا ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں 18ویں صدی 17ویں صدی کے آخری یا 18ویں صدی میں، اور وہ پھر 18ویں صدی اور 19ویں صدی اور 20ویں صدی. لیکن اب موقع ہم جس جنکشن پہ ہیں، میں اس لحاظ سے جو بھی ساتھی شریک ہیں میں سمجھتا ہوں انہیں یہ سوچنا چاہیے، ضرور اس کی اہمیت کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم اب اس جنکشن پہ ہیں کہ اسلام کی گاڑی، مسلمانوں کی گاڑی نہیں، یعنی وہ ایک علیحدہ یہ ڈیبیٹ ہے، لیکن اسلام کی گاڑی کو، تہذیبی گاڑی کو لمبے ڈی ٹور کے بعد دوبارہ اس کی اصل شاہراہ پہ ڈال سکے. یہ میں سمجھتا ہوں یہ 20ویں صدی کا آخر اور 21ویں صدی کا یہ جو پہلا ربع ہے، اس میں یہ ہمیں موقع مل رہا ہے کہ انٹلیکچولی اور پھر عملی طور پہ بھی ہم اس کو ایک اپنی اصل اس ڈی ٹور سے واپس لا کے اصل شاہراہ پہ ہم اس کو ڈال سکیں. کیوں میں یہ ایسا عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ دیکھیں، اگر ہم یہ جو ویسٹ کی حقوق انسانی کی جو ڈیبیٹ ہے تو یہ مطلب عالم یہ ہے کہ ویسٹ میں فلاسفر اور سکولر جو ہیں وہ دنیا کی ہر اچھی چیز وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا آغاز جو ہے وہ نشت ثانیہ سے ہوا، رینیسانس سے ہوا، یا پھر یہ ہے کہ یو ایس ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس یا یو ایس کانسٹیٹیوشن سے، یا فرانس میں جو ڈکلیریشن ہوا انڈیپینڈنس کا اس کے ذریعے سے ہوا. اور اس میں پہلے تو وہ اسپین میں جو مسلمانوں کا رول تھا یا ان کا جو کردار تھا، جہاں سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا تھا، اس کو وہ ایکنالوجی نہیں کرتے تھے. اب کچھ سالوں سے، کچھ دہائیوں سے گرجنگلی جسے کہتے ہیں بادل ناخواستہ اس کا ایکنالجمنٹ شروع ہوا ہے ویسٹ میں. آٹومن نے یا خلافت عثمانیہ نے جو کچھ کیا، مطلب یہ ذہن میں رہے کہ ویسٹ کے ساتھ ہمارا اب اس وقت میرا خیال 4تھا بڑا انٹریکشن ہو رہا ہے. پہلا تو ہم کہیں گے جو اسپین میں ہوا کچھ 7 صدیوں تک، اور اس کا جو انجام ہے ایک لحاظ سے ویسٹ نے سیکھا تو بہت، علمی طور پہ اور عقلی طور پہ اور عملی طور پہ، لیکن اس کے بعد وہاں سے مسلمانوں کو دیش نکالا دیا اور بڑا ہی بروٹل قسم کا مسلمانوں کو اور جوش کو وہاں سے دیش سے نکالا دیا گیا. اور بائی دی وے جوش جو ہیں وہ اپنی تاریخ کا گولڈن پیریڈ مسلمانوں کے جو اندلس میں جو ان کی حکومت تھی اس زمانے کو سمجھتے ہیں اپنی خود اپنے ان کے اپنے لٹریچر کے مطابق. دوسرا انٹریکشن ہمارا ترکوں کے ذریعے ہوا، خلافت عثمانیہ کے ذریعے ویسٹ میں ایک بہت بڑا انٹریکشن ہوا، میل جول شروع ہوا. ویسٹ میں خلافت عثمانیہ بھی کئی ملکوں میں قائم ہوئی، وہاں روایات بھی ہیں، رواج بھی ہیں، لیکن بالآخر ایک بہت ہی شدید مقابلے کے بعد، ایک زمانے میں ترکوں سے یورپ کے لوگ اپنے بچوں کو ڈرایا بھی کرتے تھے، تو لیکن اس کے بعد بالآخر وہ خلافت عثمانیہ کو اس کا قلع قمع کرنے میں، ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں، اور خود وہاں ایسا
یعنی دوسری جنگ عظیم کی شکست کے بعد اس طرح کے لوگ برسر اقتدار آئے، اتاتورک اس کے حامی، کہ انہوں نے خلافت عثمانی زبان تبدیل کر دی، رسم الخط تبدیل کر دیا، تو جو کچھ ہوا وہ خزانہ بالکل دفن کر دیا۔ اب آہستہ آہستہ اس پہ کام ہو رہا ہے کہ اس زمانے میں انہیں یہ دیکھنا چاہیے، اور یہ بہت بہت بڑا انہیں ایک المیہ ہے کہ ہم نے تو سب کانٹیننٹ میں کبھی پڑھا ہی نہیں۔ اب مجھے نہیں پتا، ابھی بھی ہم تاریخ انگلستان پڑھتے ہیں، سب کانٹیننٹ کی پڑھتے ہیں، مسلمانوں کی بھی اموی خلفۂ راشدین اور اموی اور عباسیہ تک رہتے ہیں، کچھ اسپین کا، لیکن آٹومن کے بارے میں، خلافت عثمانیہ کے بارے میں جو 500-600 سال تک دنیا کی بہت بڑی امپائر کے طور پہ رہی، اور اسی میں بھی یہ کہ ان کا ایک انٹلیکچوئل یا ان کا پریکٹیکل کنٹریبیوشن کیا تھا انسانیت کے لیے، وہ کہ بہت باتیں ابھی سامنے نہیں آتی۔ یہ دوسرا انٹریکشن تھا۔ تیسرا وہ تھا جو قانونی علم میں ہوا کہ ویسٹ نے آ کے مسلمانوں کے بیشتر حصے پہ یا تھرڈ ورلڈ پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، اور ان کے ساتھ میل جول شروع ہوا۔ اور اب جو حالیہ پیریڈ ہے، یہ چوتھا پیریڈ ہے جو پوسٹ ورلڈ وار میں، جو مارشل پلان کے ذریعے ریکنسٹرکشن کے لیے ایک لیبر کو، سیمی اسکلڈ لیبر کو یا الٹریٹ لیبر کو انہوں نے اپنے ہاں مدعو کیا، اپنے سابق جو نوآبادیاتی ممالک تھے وہاں سے سستی لیبر فورس کو انہوں نے، ویسٹ نے اپنے ہاں بلایا۔ اور پھر مسلمان تعلیم کے لیے یا بزنس کے لیے بھی یہ جب گلوبلائزیشن شروع ہوئی، یا اس سے پہلے امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، ویسٹ میں، مغرب یورپ میں جانا شروع ہوئے۔ تو یہ چوتھا پیریڈ ہے۔ تو اس میں جو بات ہوئی حقوق انسانی سے شروع، تو اس میں میں نے جیسے عرض کیا کہ ڈیٹور جو اسلامی تہذیب کا شروع ہوا وہ 17ویں صدی کے آخر اور 18ویں صدی میں، اور اس کی بھی بنیاد جو ہم دیکھیں تو بنیاد جو ہے اس کی جو زیادہ اس کو ابھی تھوڑا بہت اس پہ ساتھ کیا جاتا ہے یا اس پہ تسلیم کیا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں جان لاک اور اس طرح کے جو فلاسفر تھے جو 17ویں صدی میں، انہوں نے نظریہ پیش کیا انلائٹنمنٹ کا، یعنی رینیساں کا پیریڈ شروع ہوا کہ جس میں انسان کے حقوق کیا ہونے چاہیے، جو حکمران لوگ ہیں یا کنگ ہے اس کے سامنے انسان کے جو اس کے محکوم لوگ ہیں ان کو بھی پٹیشن کا حق ہے، ان کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے، ان کی مرضی سے حکومت ہونی چاہیے۔ تو اس طرح کی چیزیں شروع ہوئیں۔ لیکن اب اس پہ جو ریسرچ ہو رہی ہے کہ وہ انہوں نے بھی یہ جو نظریات لیے، ان کے جو بڑے بڑے فلاسفر نے، اس کا ماخذ جو تھا وہ ایک اندلس کے جو 2 اسکالر تھے بڑے اور فلاسفر تھے ہمارے مسلمانوں کے، ابن طفیل اور ابن خلدون۔ ان کے تصورات سے جب ان کی ٹرانسلیشن بھی ہوئی ہے لیٹن میں اور انگلش میں، ان سے انہوں نے، یا جو عربک پڑھ سکتے تھے انہوں نے دیکھا، تو ابن طفیل کا ایک مقدمہ، ایک وہ ناول ہے، اور ابن خلدون کا جو مقدمہ ہے ان کی بڑی مشہور کتاب کا، تو اس میں جو 2 تصور دیے گئے ہیں۔ اچھا، وہ جو 2 تصور ہیں وہ بھی قرآنک اور اسلامک کانسیپٹ ہیں۔ مثلا جو وہ کہا جاتا ہے کہ ابن طفیل نے تو یہ دیا کہ بھائی ایک ناول لکھا کہ جس میں ایک جزیرے میں ایک بندہ ہے اور وہ اکیلا ہی رہتا ہے، کوئی انٹریکشن نہیں ہے کسی ہیومن سے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک نیچرل طریقے سے، ایک قدرتی اور فطری طریقے سے وہ اللہ کے پہ یقین بھی رکھتا ہے، اللہ پہ ایمان بھی لاتا ہے، کہ یہ انہوں نے بتایا بڑا فطرت کا جو تعلق ہے، فطرت کا تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتا ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں بھی احکامات ہیں کہ جو قرآن مجید میں بھی ہے کہ ہر انسان فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں یا یہودی بنا دیتے ہیں یا کچھ اور بنا دیتے ہیں۔ اسی کو اس نے اپنے زمانے میں، یہ کوئی 12ویں صدی تھی جب یہ ناول لکھا، پھر بعد میں 3-4 صدیوں بعد میرا خیال وہ لیٹن میں ترجمہ ہوا، پھر انگریزی میں ترجمہ ہوا، پھر ایک تعلق یہ لوگ اب آج کل اس پہ لکھ بھی رہے ہیں، اور آپ اگر گوگل کریں تو آپ کو چیزیں ملیں گے بھی، کہ جو جان لاک جس کے نظریات کو کافی حد تک انلائٹنمنٹ کا اور خاص طور پہ امریکن ریولوشن کا ایک علمی اور فلسفی مانا جاتا ہے، اس نے وہیں سے لیا۔ ابن خلدون نے دوسری طرف یہ کہا کہ بھائی جو اسلام کی جو کرکس ہے، کہ آج کل اگر ہم کہیں کہ اسلام کو اگر ایک لفظ میں، ابھی میں ایک پروگرام میں شامل تھا انٹرفیتھ کے، تو یہ بات ہوئی اسلام کو اگر ایک لفظ میں بیان کروں تو وہ ہے عدل، جسٹس۔ تو
ابن خلدون نے بھی یہی نظریہ دیا کہ جسٹس کے بغیر کوئی وجود نہیں ہے، اور جو حاکم ہے اس کو محکوم کی جو انسان ہے اس کے تحت اس کی رضامندی سے حکومت کرنے کا حق ہے، اور اس کی فلاح اور اس کی بہبودی کے لیے اور اس میں عدل کے لیے اس کی حکومت ہونی چاہیے، ورنہ حکومت کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اسی کو پھر انہوں نے آگے بڑھایا، اور جس میں پھر جمہوریت کی بات ہوئی، یو ایس کانسٹیٹیوشن کی بات ہوئی، ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس کی بات ہوئی، اس سے پہلے یہ میگنا کارٹا سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں، اور اس میں پھر امینڈمنٹ ہوئی کہ جو انسانی حقوق کیا ہونے چاہیے، 10 امینڈمنٹ ہوئی۔ 1786 میں کانسٹیٹیوشن منظور ہوا، اس سے پہلے 1776 میں ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس منظور ہوا، 1789 میں انہوں نے جو امینڈمنٹ اس میں کی بنیادی حقوق کی، اور پھر بالآخر آ کے جو یو این جب بنی 1948 دوسری جنگ عظیم کے بعد، اس میں ایک یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس جو ہے وہ یو این کے ذریعے بھی اپروو کروائے۔ تو بات یہ ہے کہ جو اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ جو ڈیٹور شروع ہوا، اور انہوں نے کبھی مانا نہیں کہ یہ جو سارے نظریات ہیں یہ قرآنک نظریات ہیں، یہ اسلامک نظریات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الحدید میں فرمایا ہے کہ بھئی اللہ نے سارے جو پیغمبر بھیجے ہیں وہ جو بیانات کے ساتھ اور کتاب کے ساتھ اور میزان کے ساتھ، کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ کہ انسان کے جو اعمال ہیں، انسانیت کا اعمال، وہ جسٹس، عدل کی بنیاد پہ قائم۔ تو عدل کا قیام اور عدل کے لیے کھڑے ہو جانا یہ باقاعدہ ڈیوٹی، قرآنک ڈیوٹی ہے، یہ پیغمبرانہ فرائض بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بھی، بعثت سے پہلے بھی حلف الفضول کیا، وہ جسٹس کے لیے کیا۔ اور جو چند ایک تاجر کے جب وہ جو باہر سے آیا تھا اور اس کے حقوق نہیں دیے جا رہے تھے، تو چند نوجوانوں نے مل کے عہد کیا کہ ہم اس کے حقوق لے کے رہیں گے، اور ابو جہل کے گھر بھی گئے اور اسے کہا کہ اس کا حق ادا کرو، اور ابو جہل نے، جو بعد میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ بہت اجدی تھے یہ، وہ بغیر بلا چونچرا جو ہے وہ اس کا حق ادا کر دیا۔ اور مدینہ منورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا کہ اگر آج بھی مجھے اس طرح کا موقع ملے تو میں فخر کے ساتھ وہ کروں گا۔ تو یہ، اور پھر ہمارے اسکالرز نے، جس میں ابن تیمیہ بھی شامل ہیں، ابن خلدون بھی شامل ہیں، ابن قیم بھی شامل ہیں، مختلف مواقع پہ یہ لکھا ہے کہ جسٹس کے لیے کھڑا ہونا یا عدل کے لیے پوری جو اس کے لیے اسٹینڈ اپ کرنا جو ہے، یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ تو یہ جو دونوں باتیں ہیں کہ فطرت ہے، انسانی فطرت ہے، جو انسان فطرہ پہ پیدا کیا گیا ہے، اس میں نیکی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہے، اور ایک نیکی جسے ہم ضمیر کی نیکی کہتے ہیں، اور ضمیر جو ہے وہ نیکی کی طرف بات کرتے ہیں، یہ شامل ہے۔ اسی کو کانٹ نے، اسی کو جان لاک نے اور دوسرے فلاسفر نے آگے بڑھایا، اسی کو انہوں نے آگے ہیومن رائٹس کے طور پہ پیش کیا۔ تو اس لحاظ سے تو بڑی اچھی باتیں ہیں، جو چاہے وہ یو ایس کانسٹیٹیوشن میں جو بل آف رائٹس میں ہیں، اور اس کے بعد فرینچ ریولوشن کے بعد، اگرچہ دونوں ریولوشن کی بیک گراؤنڈ ڈفرنٹ تھا، ایک بڑا خونی تھا، ایک بغیر خون کے ہوا، اور لیکن اس کے نتیجے میں یورپ میں، اور یہ پھر 3 صدیوں میں جو کلونیل پاور کے ساتھ خاص طور پہ جو مسلمان ایک لحاظ سے زوال پذیر ہوئے، اور ان کا اقتدار جو پچھلی 3 صدیوں میں رہا، تو یہ بہت ہی ایک نمایاں چیمپئن بن گئے حقوق انسانی کے۔ اور جہاں موقع ملتے آپ پچھلے عرصے سے دیکھ رہے ہیں، تو یہ باقاعدہ ایک فخر کا احساس کہ ہم دنیا کو یہ انسانی حقوق کا، اور ہم دنیا کو ویلیوز کا، ہم دنیا میں ان قدروں کا یہ درس دیتے ہیں، اور ان کے لیے، جمہوریت کے لیے اور جناب عورتوں کے حقوق کے لیے اگر وہ حملہ بھی کرتے ہیں، یہ دوسرے ملکوں میں بھی جاتے ہیں، ہم انہی مقاصد کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو اچھا، اسی میں جو انسانی حقوق کی بحث میں ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی، ہمیں اگر ہم 3 ادوار اگر ذہن میں رکھیں تو ہمارے سامنے اچھی طرح رہے گا کہ جو سول اور ڈیموکریٹک جو پولیٹیکل حقوق ہیں، وہ تو جو ایک لحاظ سے 18 سینچری میں جب یو ایس ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس ہوا، پھر کانسٹیٹیوشن منظور ہوا، اور پھر بل آف رائٹس ہوا، کہ جس میں جناب مذہب کی آزادی ہے، مذہبی، پھر اس میں اجتماع کی آزادی ہے، پٹیشن کی آزادی ہے، اس میں اپنے اختلافات ایکسپریس کرنے کی آزادی ہے، گیدرنگ کی آزادی ہے، اس طرح کے وہ پورے آزادی حقوق شامل ہیں، سول اور پولیٹیکل۔ تو یہ ایک لحاظ سے انلائٹنمنٹ کے ذریعے یا نشست ثانیہ کے زمانے میں یہ پہلا ایک لحاظ سے مرحلہ ہے۔
دوسرا جو ہے کہ پھر اوور آل ڈبیٹ میں جب یہ کمیونزم انقلاب آیا سوویت یونین میں، تو پھر اس میں سوشل اور اکنامک حقوق بھی شامل ہو گئے. اور تیسرا جو مرحلہ دوسری جنگ عظیم کے بعد اور 1960s میں جسے وہ کہتے ہیں نا پوسٹ ماڈرنزم، کہ اس میں یہ ہوا کہ لوگ صرف اپنے انٹرسٹ کے لیے نہیں اور بلکہ وہ اس کے علاوہ وہ انسانیت کی بھلائی چاہتے ہیں، انوائرمنٹ کی بھی بھلائی چاہتے ہیں، اور یہ بھی بنیادی حقوق میں شامل ہے جسے یہ لوگ ما بعد الجدیدیت یا اس طرح کی جو بات کرتے ہیں پوسٹ ماڈرنزم کی بات کی جاتی ہے. تو یہ اس کے سٹیجز ہیں. لیکن ان سارے سٹیجز میں یہ جو ڈیبیٹ میں جو چیز مسنگ تھی بہت بڑی، وہ مسنگ یہ تھی کہ یہ پورا کا پورا تصور جو ہے وہ کسی ڈیوائن گائیڈنس کو تسلیم نہیں کرتا تھا. یہ تھا کہ یہ سارا انسانی عقل اس قابل ہے کہ ہم اپنے سارے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. جتنے بھی ہمیں مسئلے پیش آتے ہیں دنیا میں، انسانی عقل اپنی عقل کے ذریعے اور سائنس کے ذریعے ہم اس کا حل نکال سکتے ہیں. بلکہ ہوا یہ کہ اس کا ایک جو بیک گراؤنڈ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے وہ یہ تھا کہ جدید قسم کی اینٹائی ریلیجن، بلکہ اینٹائی ریلیجن نہیں کہنا چاہیے، اینٹائی کیتھولزم ایک تحریک تھی. چونکہ کیتھولک جو تھے ان کا ایک بہت ہی خوفناک تجربہ ہوا ہے عام کرسچن کو بھی. چونکہ جب خاص طور پہ جہاں کیتھولک جو پوپ ہے اور بادشاہ جو ہے ان کا بہت ہی زیادہ جگانگت ہوئی، تو بعض اوقات تو بادشاہ وہ پریویل کرتا تھا، لیکن بعض اوقات پوپ پریویل کرتا تھا. پھر ان کے اندر بھی اپنے طبقات تھے ایسے کہ جو مسلسل کرسچینٹی کو مسلمانوں کے ساتھ لڑائی رکھتے تھے. اگر آپ لوگ ارطغرل ڈرامہ دیکھا ہوگا، اگر کچھ لوگوں نے یا نہیں دیکھا مجھے نہیں دادا، اس میں ایک خاص کرسچن دکھایا ہے کلٹ کا کہ وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ پوپ کو انوالو کریں مسلمانوں کے خلاف جنگ میں، خاص طور پہ یروشلم کے لیے. تو یہ جو ساری یہ نا کروسیڈ ہوئے ہیں، اس کی بنیاد ایک بعد میں پوپ بھی انوالو ہوئے، لیکن اس کی بنیاد یہ بھی تھی کہ مختلف طبقات جو ہیں کرسچینٹی کے اندر اور کیتھولزم کے اندر خاص طور پہ وہ ظلم بھی کرتے تھے. وہ کرسچن پہ بھی ظلم کرتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ بھی لڑائی کرنا چاہتے تھے، جو دوسرے مذہب کے لوگ تھے ان پہ بھی ظلم کرتے تھے. اسپین سے جیسے انہوں نے نکالا مسلمانوں کو، تو 1492 میں غرناطہ کا سقوط ہوا ہے. تو 15ویں صدی میں خاص طور پہ بہت ہی، اگر آپ اس کی ذرا زیادہ ڈیٹیل پڑھیں تو بہت ہی خوفناک طریقے سے انہوں نے جوش کا بھی اور مسلمانوں کا بھی خلا کما کیا، بہت ہی خوفناک طریقے سے. اچھا، پھر ان کی اتنی ریجڈنس تھی تو اسی کے پھر ریاکشن میں پروٹیسٹنٹ طبقہ پیدا ہوا، مارٹن لوتھر کی پوری تحریک ہوئی. تو اس میں جو بھی یہ نشست ثانیہ ہوئی، یہ اس کا زیادہ زور جو ہے وہ کیتھولزم کے یا اس مذہبی جبریت کے خلاف تھا. اس لحاظ سے جو پروٹیسٹنٹ تحریک نا اس کو بائبل سے بھی تھوڑا سا علیحدہ ہوئے، ہر ایک بندہ انٹرپریٹیشن کر سکتا ہے. پوپ کے تو بہت ہی خلاف ہو گئے. تو آج ابھی جو اس وقت دنیا کی آبادی میں کوئی میرا خیال ہے 30% کے قریب کرسچن ہے، 25% کے قریب مسلمان ہیں. اگر 8 ارب کی آبادی ہے تو اس میں 50% کیتھولک ہیں، باقی پھر پروٹیسٹنٹ ہیں، اور پھر 12% ان کے آرتھوڈکس کرسچن ہیں. تو ان کے پروٹیسٹنٹ کے ہاں ان کے کچھ 36,000 ڈینومینیشنز ہیں. ہم تو ویسے مسلمانوں میں کبھی ہوتا ہے نا، لوگ یہاں امام بڑی بات کرتے ہیں، ڈس یونٹی ہے، 72 فرقے ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. میں کئی دفعہ انہیں کہتا ہوں کہ بھائی اتنی زیادہ اس پہ اتنا زور نہ لگائیں. پروٹیسٹنٹ کرسچن کے کچھ ان کے اپنے انسائکلوپیڈیا کے مطابق 36,000 کے قریب ڈینومینیشن ہے. اور خود امریکہ میں جوش کی جو اپنی پروورب ہے کہ جہاں 2 جوز ہوتے ہیں وہاں 3 آرگنائزیشن یا 3 اوپینین بن جاتی ہیں. تو میں کئی دفعہ ایسی یہ ضمناً بات کر رہا ہوں کہ یہ بہت زیادہ ڈس یونٹی پہ نہ پریشان ہوا کریں. وہ اللہ میاں نے رکھا ہوا ہے کہ اس میں اختلاف رائے بھی ہو، لیکن اوورآل ایک بڑے مقصد کے لیے ساتھ چلتے رہے. تو یعنی ایک چیز یہ کہ اس میں مذہب کے خلاف اور خاص طور پہ یعنی کیتھولک جبریت جو تھی، جہاں پوپ اور بادشاہ مل جاتی تھی، اس کے خلاف ایک فضا تھی. اور بلکہ امریکہ میں ٹو سم ایکسٹینٹ جو امریکہ کے لوگ آئے ہیں جو پہلے جنہیں پیورٹن کہتے ہیں، جو پروٹیسٹنٹ آئے،
وہ تو ایک مذہبی جبریت سے نجات حاصل کرنے کے لیے آئے. ایک تھیوری تو ہے نا کہ جو آئرلینڈ میں وہ پوٹیٹو کا قحط ہوا تو اس کے نتیجے میں لوگ آئے, ایک اکنامک تھیوری دی جاتی ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن یہ بھی ہے کہ وہ مذہبی جبریت سے جو کیتھولزم کا تھا اس سے بچ کے یہاں پہ آئے تھے. اگرچہ کیتھولک بھی تھے شروع سے ہی, لیکن وہ بہرحال اس وقت یعنی کیتھولک کو بہت دیر کے بعد یہاں ہضم کیا گیا ہے. یعنی یہاں امریکہ میں جو پہلا ان کا نیو یارک کا میئر تھا 1930s سے پریزیڈنشل الیکشن لڑا, تو اس کے خلاف بہت ہی شدید کمپین تھی. تو یہاں بلکہ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹ کا یہ سوسائٹی مینلی ان کی ہے, اور زیادہ تر حکمران بھی وہ رہے ہیں. بڑے کئی سو میرے خیال 150 سال کے بعد کینیڈی پہلا کیتھولک صدر بنا تھا, اور اب یہ جو بائیڈن کیتھولک صدر بنا ہے. ورنہ تو ہمیشہ واس بھی رہے ہیں, وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹ جو ہیں وہ یہاں پہ صدر بھی رہے ہیں, کابینہ میں بھی رہے ہیں, اور اس کے بعد اس میں بھی رہے ہیں اپنے سینٹ یا اس میں ہاؤس میں. تو جو مین بات یہ کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں خدا سے انکار, مذہب سے شدید بیزاری, اور خاص طور پہ جو کیتھولزم کو, اور اسی کو پھر ان کے اسکالر اسلام پہ بھی خام خواہ اس کو نافذ کرتے رہے. ہمیشہ اسی ایک جو انہوں نے بنایا پیمانہ بنایا, اس سے بھی ہمیشہ اسلام کو اسی کے مطابق وہ جانچتے رہے. واللہ آپ نے سنا ہوگا ضرور, اس زمانے میں جو سپٹمبر 11 کے بعد جو بحث شروع ہوئی ہے تو یہ بہت کہتے تھے جی جیسے کرسچینٹی میں ایک نشت وہ ہوئی, انلائٹنمنٹ ہوئی, اور جناب ایک پروٹیسٹنٹ ہو گیا, تو اسلام کو بھی اس طرح کی ایک روشن خیالی کی ضرورت ہے. تو ہم بڑی یہاں ڈیبیٹ ہوئی کہ بھائی ہمارا کرسچینٹی کا کیتھولزم والا تجربہ ایکسپیرینس نہیں ہے, آپ کیوں اس تجربے کو اسلام پہ نافذ کرتے ہیں. لیکن یہ ان کے عام جو اسکالر تھے یا فلاسفر, یا جب بھی یونیورسٹی میں بحث ہوتی تھی یا کبھی پالیسی میکر کے ساتھ, تو وہ اس طرح کی ڈیبیٹ کرتے تھے جی اسلام کو بھی ایک روشن خیالی کی ضرورت ہے. جو ہمارے ہاں مثلا پرویز مشرف صاحب نے یا ان کے اس طرح قبیل کے لوگوں نے روشن خیال اسلام کا بھی باتیں شروع کی, وہ اسی پریشر میں تھی رینڈ کارپوریشن کی رپورٹ, اور یہ سارا کہ اس میں اس طرح شروع کریں, تو جبکہ وہ بالکل غلط. لیکن یہ ضرور رہا کہ اس میں جو ساری انلائٹنمنٹ ہو یا کمیونزم کا انقلاب ہو یا پوسٹ ماڈرنزم ہو, تو چونکہ اس میں خدا سے انکار ہے, بلکہ یہاں تو ویسٹ میں میرا خیال ہے یہ 50s میں باقاعدہ کتابیں چھپی کہ مذہب سب سے بڑا ڈیولپمنٹ کا دشمن ہے, سوسائٹی کے ڈیولپمنٹ کا دشمن ہے. پھر یہ ہوا کہ خدا کو بری کر دیا ہم نے, دفن کر دیا ہے, اور اسی کے نتیجے میں سائنس اور عقل کی روشنی میں اور ان کے تجربات کی روشنی میں پوری دنیا جہان کی ترقی ہوگی. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب کمیونزم کا جب یہ 80s میں 89s میں جب سوویت یونین کا انہدام ہوا, تو فوکیاما نے کتاب بھی لکھی کہ وہ اینڈ آف ہسٹری, کہ بھائی جیسے اب دنیا جو ہے وہ اپنے ایک جو فکری طور پہ بڑے اپنے معراج پہ پہنچ چکی ہے, اور اب بس یہی نظام جو ہے لبرل ڈیموکریسی کا, کیپٹلزم کا, یہی چلے گا, یہی اس وقت یہ ہے. لیکن جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ جو ڈی ٹور اب ختم ہو رہا ہے, وہ یہ ہوا کہ یہ پچھلے آپ سمجھیں 70s کے وسط سے لے کے اب تک تقریباً سمجھیں آپ 50 سال لگا لیں, اگلے 1-2 سالوں میں یہ 50 سال مکمل ہو جائیں گے. اس میں یہ ڈی ٹور کے خاتمے کی ایک امکانات پیدا ہوئے. آپ دیکھیں کہ مذہب کے یہ خلاف تھے, خدا سے بھی انکار تھا ان کو زیادہ لوگوں کو, بلکہ یہاں جو لوگ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جو ان کا کوئی مذہب نہیں ہے. یعنی یورپ میں بہت زیادہ تھا پہلے, اب امریکہ میں بھی یہ شروع ہو گیا ہے, روس کے بھی اس کو شامل کر لیں, تو اس میں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب پوچھے جائے کہ آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, تو کہنے ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے. تو یہی لوگ, اچھا یا خود جو کرسچینٹی کی بھی ایک کرکٹ قسم کے ان کے عقائد میں اور مسئلہ ہوا ہے جو امریکہ میں ہے, اور جو خاص طور پہ اب جو ان کا افریقہ میں اور انڈیا میں اور دوسری جگہ پہ ان کا چیزیں بڑھ بھی رہی ہیں. لیکن جو میں نے عرض کرا تھا کہ ان کی بنیاد وہ تھی. لیکن پھر ہوا یہ کہ انہیں جب ان کا کولونیلزم بھی ختم ہوا, اس میں واپس آنا شروع ہوئے, تو پھر انہیں اندازہ ہونا شروع ہوا, جو پہلے اس پہ اظہار نہیں کرتے تھے اور اس کو تسلیم بھی نہیں کرتے تھے, کہ بھئی مذہب کا ایک رول ہے, خدا کا ایک رول ہے,
یہ جو دوبارہ فطرت کی بات اور جسٹس کی بات، یہ اب دوبارہ یہاں ان تحریروں میں اور مباحثوں میں آنی شروع ہوئی. ایک لحاظ سے دیکھیں تو یہ اس لیے میں نے عرض کیا، اس پہ اور بھی بات کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے، جہاں تک میں نے بتایا کہ ان کی بنیاد میں خدا کے خلاف، مذہب کے خلاف، کرسچینٹی کے خلاف یہ چیزیں تھیں. دوسرا ہوا یہ ہے کہ ساری انسانی حقوق کی ڈبیٹ میں انہوں نے ایک ایکسکلوژن کی فضا شروع سے رہی ہے. مثلا شروع میں ڈیموکریسی جو ہے یہاں امریکہ میں صرف واسپ کے لیے تھی، اور اس میں غلام شامل نہیں تھے، اور اس میں ایون کیتھولک اور جوش کو بھی پوری طرح سٹیزن نہیں سمجھتے تھے. تو یہاں بلکہ جو، اور اس سے بھی پہلے جو ایک اور بڑا ظلم ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، وہ ہے سیٹلرز کا جو ظلم ہے. سیٹلر کا ظلم میں یوں کہتا ہوں کہ آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، امریکہ میں اور کینیڈا میں 4 جگہوں پہ جو پیورٹن پہلے آئے یا جو بھی طبقات پہلے آئے آ کے یہاں نئی جگہوں پہ، نیو ورلڈ جہاں پہ وہ باقاعدہ انہوں نے اپنی رہائش رکھنی شروع کی، تو جو پرانے انڈیجنس لوگ تھے ان کے ساتھ بہت ہی بھیانک سلوک کیا انہوں نے. انہیں ساری ایک طرف سے حقوق انسانی کو تسلیم کرنے میں، بل آف رائٹس کو یو ایس کے کانسٹیٹیوشن میں شامل کرنے میں، اس کے باوجود یہ 2 طبقات پہ، ایک تو انڈیجنس جو باشندے تھے جو امریکہ کے، کینیڈا کے، آسٹریلیا کے، نیوزی لینڈ کے، اب اس پہ اتنا بھیانک انہوں نے ظلم کیا ہے کہ ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دوں کہ اس زمانے میں ان کی آبادی شاید 60 ملین تھی، اور اب شاید آبادی 6 ملین رہ گئی، جبکہ اب تو کئی 100 ملین ہو جانی چاہیے تھی امریکن، جنہیں ہم ریڈ انڈین کہتے ہیں یا امریکن انڈین کہتے ہیں. اور اتفاق سے انہی میں انہیں مسلمانوں کے ایک ٹرائب کے نام بھی، بعض ٹرائب کے چیف کے نام بھی ملتے ہیں، جو ان کے خود ابھی جو حال ہی میں ان کا قائم، کچھ سال پہلے، کچھ دہائے پہلے ان کا میوزیم بھی قائم ہوا، اس میں جائیں تو ملتے ہیں کہ یہ کافی حد تک ایک نیچر سے اس طرح کا ان کا مذہب تھا، اور ان میں اسلام پھیلا بھی، وہ ایک علیحدہ داستان ہے، اور لوگوں کے نام بھی اس طرح کے مسلمانوں کے ہوئے. لیکن اس میں جو بات ہے، تو بنیاد میں خدا کے خلاف، مذہب سے بیزاری اور کیتھولکزم کے وہ تھا. دوسرا جو ایکسکلوژن والی بات کر رہا ہوں کہ بلیک جو ہیں، جن کی انہوں نے بہت ہی زبردست طریقے سے سلیوری بھی کی، ان کی تجارت بھی کی، اور اس میں جو بھی نمبر ہیں 1 کروڑ سے زیادہ لے کے آئے، 30% راستے میں مر گئے، پھر ان پہ یہاں ظلم کیا گیا بے پناہ. اور ابھی کانگریس نے منظور کیا 400 سال جو ہیں سلیوری کے، انہوں نے اب اس کو منانا شروع کیا ہے اس پہ کہ بھئی اس سے نکلے ہم. اور وہ اتنا بڑا بھیانک ظلم ہے سارے انسانی حقوق کی قانون میں شامل کرنے کا، نشست ثانیہ سے حاصل کرنے کا، لیکن یہ ان کا رویہ رہا ہے. اور شروع میں تو بلیک کو، غلاموں کو انہیں انسان بھی نہیں مانتے تھے ان کے، بلکہ 2/3 خچر اس طرح کا اس کے برابر کچھ مانتے تھے کانسٹیٹیوشن میں. بہت بعد میں آ کے 60s میں انہوں نے ان کے حقوق ماننے شروع کیے، 1960s میں حقوق ماننے شروع کیے ہیں. 1786 کے انہیں دستور بننے سے لے کے آپ سمجھے 1960 تک ان کو ہیومن یا ان کا ووٹ نہیں مانتے تھے. پھر ایک اور طبقے کو بھی انہوں نے اس میں سے نکالا، وہ تھا عورتوں کا. تو عورتوں کو بھی پہلے کوئی حق نہیں تھا، ان کو بھی پورے 100 سال سے زیادہ تحریک چلائی عورتوں نے، تو 1920 میں آ کے ووٹ کا حق دیا. اور یہ چیز جو ہے ایک اور، اچھا ایک اور بھی ان کا اس لحاظ سے ہے کہ یہ ایک اور یہ تھا کہ جو ان کے سپریم کورٹ کے جج نے ایک دفعہ کوٹ کیا کہ ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جہاں ایمرجنسی ہوتی ہے، مثلا کوئی جنگی کیفیت طاری ہوئی، تو ہم کچھ طبقات کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو سلب کر لیتے ہیں، اور جب وہ ایمرجنسی کی صورت ختم ہوتی ہے اور پھر ہم معذرت کرتے ہیں، ایز اے قوم معافی مانگتے ہیں، اور لیکن اس کے بعد جب دوبارہ ایمرجنسی آتی ہے اس طرح کی سیکورٹی کی، پھر ہم کسی نہ کسی طبقے کے بنیادی حقوق کو سلب کر لیتے ہیں. تو یہ مثلا جیسے جو دوسری جنگ عظیم تھی، اور اس سے پہلی جنگ عظیم میں بھی، دوسری جنگ عظیم میں زیادہ، کہ جاپنیز کو 1,20,000 جاپنیز کو، جو ان میں 70,000 سٹیزن تھے، ان سب کو ڈال کے انہوں نے انٹرنمنٹ کیمپوں میں ڈال دیا کہ چونکہ جاپان نے حملہ کیا پر ہاربر پہ،
تو یہ ایک ممکنہ طور پہ جاسوس ہو سکتے ہیں جاپان کے. تو اس لیے سب کو احتیاطاً، اور یہ چونکہ سیکورٹی کا ایشو ہے اور یہ جناب نیشنل ایمرجنسی ہے، جنگ کی کیفیت ہے، تو اس میں میڈیا نے حمایت کی، کانگریس نے قانون منظور کیا، روزویلٹ نے اس کو باقاعدہ ویٹو نہیں کیا، اس کو ایکسپٹ کیا اور ان کو 1,20,000 کو 70,000 سٹیزن انٹرنمنٹ کیمپوں میں ڈال دیا. اس سے پہلے جرمن کو بھی پہلی جنگ عظیم کے بعد جرمن 10,000 یا 15,000 کو انٹرنمنٹ کیمپوں میں ڈالا تھا. پھر اب تیسرا جب زمانہ یہ جو وار آن ٹیرر کا ہوا تو اس میں مسلمانوں کے خلاف پوری کی پوری ایک فضا بن گئی اور بے شمار مسلمان نکالے بھی گئے، وہ واپس چلے گئے، وہ ڈینائی بھی انہیں کیا گیا. تو وہ جو سپریم کورٹ کے ان کے بڑے مشہور جج نے یہ جو کہا تھا کہ آپ سیکورٹی کا ایشو آتا ہے، نیشنل ایمرجنسی کا، تو کسی ایک گروپ کے ہم بنیادی حقوق سلب کر لیتے ہیں، پھر معذرت کرتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں، پھر دوبارہ کرتے ہیں. تو یہ داستان بھی رہی ہے جو ان کی جو بھی حقوق انسانی کے جو انہوں نے افراد میں تو ایک بہرحال اچھی فضا پیدا کی، لیکن لگا کہ اجتماعی طور پہ حکومت کے سطح پہ وہ ہر اس کے خلاف ایکشن لینے کو بھی تیار ہے، چاہے وہ حکومتی پالیسی ہو، چاہے اناؤنسمنٹ ہو، چاہے جھوٹ بول کے. مطلب ابھی یہ جو وار آن ٹیرر ہے 20 سال جو ہے، یہ امریکہ نے ان سارے جو بنیادی انسانی حقوق ہو سکتے ہیں جس کے وہ چیمپئن رہے ہیں اس کے خلاف سب کچھ کیا، اور اس کا سب سے بڑا لوزر بھی امریکہ ہے. آپ دیکھیں نا، وار آن ٹیرر ساری بیسکلی اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف وار رہی ہے، اور مسلمانوں میں کس قدر زیادہ خون خرابہ کیا ہے، اور اس کے بعد حاصل بھی کچھ نہیں ہوا. اس میں جو جن کو فائدہ ہوا ہے وہ یا اسرائیل کو فائدہ ہوا یا چائنا کو فائدہ ہوا، اور میرا خیال ہے کہ سارے نقصان کے باوجود مسلمانوں کو اور اسلام کو بھی فائدہ ہوا ہے کہ بالآخر ہم نے کئی بیٹلز یہاں پہ جیتی ہیں. اور سوویت یونین کے خاتمے کے بعد، اس فکر کے خاتمے کے بعد، ایک جیسے میں جو عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم وہ یہ 50 سال کے واقعات دیکھیں کہ جس میں ایران کا ریولوشن ہے، وہ آئل امبارگو ہے، پھر افغانستان پہ سوویت یونین کا حملہ ہے، پھر وہاں سے بہت بری طرح واپسی ہے، اس کا سوویت یونین کا خاتمہ ہے، 14 ملکوں کا نکل آنا ہے، پھر یہ ان کی جو 20 سالہ جنگ ہے وار آن ٹیرر کی، اس کے بعد جو صورت ہوئی ہے. تو اس سارے زمانے میں ہوا یہ کہ جب مولانا مودودی نے جو بات میرے خیال 40s میں کہی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ کمیونزم اور سرمایہ داری دونوں اپنے اپنے جو ان کے بنیادی مراکز ہیں وہاں ان پہ سوالات کھڑے ہوں گے یا شکست کھا جائیں گے، اور اسلام کو ایک مکمل نظام حیات کو تسلیم کیا جائے گا. تو وہ سٹیج یہاں پہ خاصی حد تک ویسٹ میں ہوئی ہے. تو اس لحاظ سے ہمیں ضرور جو میں ڈی ٹور والی بات کر رہا ہوں نا کہ یہ اب دوبارہ ہم آ سکتی ہے کہ اب مذہب کی اہمیت یہاں بھی مان لی گئی ہے. اب اس سے بہت ریسرچ ہوتی ہے. ایک زمانہ تھا کہ مذہب کا نام لینا، خدا کا نام لینا، کسی اسلامی گروپ کا یا کسی مذہبی گروپ کا نام لینا کہ اس کو اسٹیٹ کرافٹ میں یا ڈپلومیسی میں کوئی اہمیت ہے، اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے. اب باقاعدہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی ایک ریلیجن اور ڈپلومیسی کا سیکشن کھل گیا ہے. اب وہ انہیں احساس ہوا ہے کہ یہ بہت ہی اہم فورس ہے، ہم اسے انکار نہیں کر سکتے. تو اس لیے اب یہ ایک لحاظ سے اسلام کو ایک نظام حیات کے طور پہ ماننے کی بات ہوئی ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے. دیر از اے گیپ کہ وہ مسلمانوں کا جو سٹیٹس ہے اور اسلام کا جو سٹیٹس ہے، بگ گیپ ہے. وہ میں ضرور ایک چیلنج کے طور پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو ہمیں سوچنا چاہیے. اچھا، پھر اسی طرح مثلا یہ جو ان کے انفرادی اور اجتماعی رویے ہیں، ویسے یہاں ٹارچر کے خلاف بڑی فضا ہے، لیکن وہی جب جنگ ہے جب کہ کہا کہ یہ وار ہے، یہ وار آن ٹیرر ہے، اور پھر جتنے بھیانک ٹارچر کے اور ظلم کے واقعات امریکن فوجیوں نے کیے، اور یہ ویتنام سے شروع ہے، اس سے پہلے بھی جو بھی جنگوں میں شروع ہے وہ سارے کے سارے کرتے ہیں اور بلا کسی خوف یا خطر کے کرتے ہیں، چونکہ اس پہ ان کو ایک لحاظ سے امیونٹی حاصل ہے کہ اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا. اور اس میں اس قدر بھیانک ہے کہ آدمی کبھی سوچتا ہے کہ ویسے سوسائٹی میں حقوق رائٹس کی بات اور سارے حقوق کی بات بڑے فخر کے ساتھ بیان کریں گے، دوسروں کو لیکچر دیں گے، ڈیموکریسی کا لیکچر دیں گے، لیکن خود اس کے اجتماعی طور پہ حکومتی سطح پہ
فوجی سطح پہ اس کی مکمل خلاف ورزی کریں گے اور بہت ہی بھیانک طریقے سے کریں گے. اور اس پہ چونکہ غلبہ ہے اس وقت، اس لیے اس کے خلاف کوئی وار کرائمز کی بات نہیں ہوگی، اس کے خلاف کوئی اور قوت اس طرح کی بات نہیں کر سکتی. تو یہ ایک اس وقت جس جنکشن پہ ہم ہیں، یہ اس وقت اس طرح کی صورت ہے. تو بلکہ اس میں بعض بات یہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں سوسائٹی میں رہتے ہوئے کہ کسی جگہ کوئی کتے کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے، بلی کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو ممکن ہے کہ اس اسٹیٹ میں، کسی ایک اسٹیٹ میں واقع ہوا، پورا اسٹیٹ کا میڈیا اور NGOs اور سب لوگ اس کے لیے فکر مند ہو جائیں گے. لیکن ابو غریب کی بات آئے گی، افغانستان میں کیا ہوا، عراق میں کیا کیا، لیبیا میں کیا کیا، سیریا میں کیا کیا، اس پہ کوئی بات نہیں آئے گی، اس پہ کوئی اتنا یا افغانستان میں 20 سال کیا کرتے رہے، اس پہ اتنا شور و غوغا نہیں ہوگا. یہ ایک سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ ہے، تو جو اس پوری ڈیبیٹ میں ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے. تو اس لحاظ سے میں نے جیسے عرض کیا، اور ابھی مثلا ایک اور جو بڑا ہے، جو اس پہ ہم CSJ کی بات بھی کرتے ہیں، اس وقت ڈومیسٹکلی امریکہ میں یا بلکہ اور بھی یورپین ممالک میں سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ پریزن میں ہو رہا ہے. ایک تو جیسے میں نے عرض کیا نا، انڈیجنس باشندوں کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے، ابھی آپ نے سنا ہوگا پوپ نے بھی معافی مانگی، چونکہ اس میں کرسچن جو کیتھولک ہیں وہ کافی حد تک انوالو تھے شروع میں، تو انہوں نے بھی معافی مانگی کسی ایک ملک میں جا کے، چونکہ وہاں پتہ چلا کہ بے شمار سینکڑوں جو انڈیجنس بچے تھے ان کو والدین سے جدا کر کے زبردستی بورڈنگ سکول میں رکھا کہ انہیں کرسچن بناؤ زبردستی، اور ان کے ساتھ بہت ہی ظلم بھی کیا کہ انہوں نے انڈیجنس کے ساتھ، بلیکس کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، پھر جو مختلف گروپس کے ساتھ جیسے اپنے اپنے ایمرجنسی کے زمانے میں کیا. لیکن آج کل مثلا جو امریکن پریزن ہے وہ ایک بہت بڑی ظلم کی نشانی ہے. وہ یوں کہ اس وقت 2.3 ملین یعنی 23 لاکھ کے قریب امریکہ کی جیلوں میں لوگ ہیں. یہ دنیا کا سب سے بڑا جیل خانہ یہاں پہ امریکہ میں ہے. اور ان میں بھی اگر آپ جب دیکھیں اس کی کمپوزیشن دیکھیں تو بلیکس اور ہسپانک جو ہیں، یہ زبانیں بولنے والے یا ان سے تعلق رکھنے والے، یہ کوئی 28% ہیں امریکہ کی پاپولیشن میں. پریزن کی پاپولیشن میں یہ کوئی 59% ہے. مسلمانوں کی آبادی پہ 1% ہے یا 2% ہے، جو بھی ہو. لیکن یہاں پیو ریسرچ سینٹر ہے، اس کی رپورٹ کے مطابق، تحقیق کے مطابق امریکن پریزن میں ہم 10% ہیں. یعنی وہاں لوگ مسلمان بھی ہوتے ہیں یا مسلمان ہیں، زیادہ تر وہاں ہوتے ہیں، لیکن 10% کے قریب امریکن پریزن کی پاپولیشن میں ہے. تو یہ بھی جو بھی حقوق انسانی کی ڈیبیٹ میں وہ دیکھیں تو وہاں کیا سلوک ہو رہا ہے اور کس طرح ڈسپروپورشنلی یہ طبقات جو ہیں وہ پریزن پاپولیشن میں شامل ہیں. تو اس لحاظ سے یہ ہوتا ہے. تو میرے پاس چند منٹ رہ گئے، میں صرف یہ بات کر دوں کہ اسلام نے جو ہمیں موقع ملا ہے کہ اب یہ دوبارہ مذہب کی بات بھی ہو رہی ہے، اسلام کو ایک لحاظ سے لبرل ڈیموکریسی یا کیپٹلزم کے مقابلے میں اب اسلامک تھاٹ جو ہیں ایک گلوبل حیثیت کے طور پہ مانے جا چکے ہیں. مسلمانوں کی حیثیت ابھی وہ نہیں ہے. تو ہمیں یہاں چاہیے نوجوانوں کو، ہم چاہتے ہیں جیسے انہوں نے مستشرقین تیار کیے نا، اورینٹلسٹ، میں ابھی ان سے بھی مدثر بھائی سے بات بھی کر رہا تھا، اب جو ضرورت ہے وہ مستغربین تیار کرنے کی، جو مسلمان نوجوان ہی کہ جو آکسیڈینٹلسٹ ہوں، جو مغرب کو پوری طرح سمجھیں اور مغرب کے جو کنٹرڈکشن ہے اس پہ ان کی نظر ہو. تو ہم کوئی اس پہ یہ نہیں کہ ٹٹ فار ٹیٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ بتائیں کہ بھئی آپ کے میں جو تضاد ہے، جو بات آپ بیان کرتے ہیں تو، اور یا جو بات آپ چھپاتے ہیں جو تعلق، اور اس کو جیسے عمل کرتے ہیں اس میں جو بہت ہی گہرا کنٹرڈکشن ہے اس کو کیسے اچھے طریقے سے نمایاں کریں. یہاں لوگ کرتے رہے ہیں. ابھی فرینچ ایک اسکالر نے چند سال پہلے کتاب لکھی کیپٹلزم ان 20th سینچری، بہت مشہور ہوئی. اس میں اس نے بتایا کہ بھائی یہ 200 سال کا ڈیٹا اس نے اینالائز کیا کہ انہیرنٹلی یہ کیپٹلزم کے نتیجے میں ان ایکوالٹی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا. اور جو ہو رہا ہے، جو آپ کہتے ہیں کہ بھائی 1% کے خلاف یہاں تحریک چلی، یا یہ کہ ایک جنرل ڈیٹا دیا جاتا ہے کہ 20% لوگوں کے پاس دنیا میں 80% وسائل ہیں اور 80% لوگوں کے پاس 20% وسائل ہیں. یا ابھی جیسے یہ کووڈ کے زمانے میں جو سب سے زیادہ نفع، جو 10 بڑی یہاں کے جو کمپنیاں ہیں انہوں نے اربوں روپے کا نفع، اربوں ڈالرز کا نفع کمایا، اور ان کے جو CEOs ہیں ان کو بھی ملینز آف ڈالر کا ان کے تنخواہ یا الاؤنس میں اضافہ ہوا.
عام جو مزدور ہے اس کے تنخواہ میں تو اضافہ نہیں ہوا. تو یہ جو ان ایکوالٹی ہے، بلکہ یہاں ایک لحاظ سے 90s میں ہوا تھا، 1890s میں امریکہ کے ایک آئزن ہاور ایک فاؤنڈیشن ہے، پریزیڈنٹ آئزن ہاور نے بعد میں بنائی تھی کولمبیا یونیورسٹی میں. اس نے ایک کوئی 30 کے قریب اسکالرز، بزنس مین اور ہر طرح کے پولیٹیشین جو ڈیموکریٹ بھی ہیں اور ریپبلکن بھی ہوں، پروگریسو بھی ہوں، کنزرویٹو بھی ہوں، سب کا ایک جمع کیا انہیں، اور انہوں نے سال کے قریب لگایا. اور انہوں نے کہا کہ اس وقت ہم 4 مسائل کو حل نہیں کر سکے. ویسے تو ہم نے بہت ترقی کی ہے، ویسٹ نے، یورپ نے نشست ثانیہ کے بعد. یہ 4 ایشوز کون سے ہیں جن کو ہم حل نہیں کر سکے؟ ہم جو ریشل جو ہے جو انجسٹس ہے وہ اس کو ہم حل نہیں کر سکے. ہم اکنامک جو ہے ڈسپیرٹی جو ہے وہ حل نہیں کر سکے. ہم فیملی کا بریک ڈاؤن کا ایشو جو ہے وہ حل نہیں کر سکے. اور ہم مذہب کا سوسائٹی میں کیا رول ہونا چاہیے اس کو ہم پوری طرح ایکسپلین نہیں کر سکے، حل نہیں کر سکے. یہ ان کا اوور آل یہاں کی سوسائٹی کے بارے میں اپنی پوری 200-250 سال کی جو ڈیولپمنٹ تھی اس پہ تھا. اور اب جو وائٹ جو وہ ہو رہے ہیں سپرا نیشنلسٹ جو ہے، جو ٹرمپ کے بعد، اور جو انڈیا میں بھی وہی ہو رہا ہے اور یہاں پہ وہی ہو رہا ہے، وہ بھی خود ان کے جو فلاسفر ہیں، جو ان کے پالیسی میکرز ہیں، بڑے تشویش کا باعث ہے کہ یہ پوری سوسائٹی کا جو ایک لحاظ سے بہت ہی یگانگت تھی، اوور آل کچھ چیزوں پہ اتفاق تھا، اس میں پھر ٹوٹ رہا ہے. اور ابھی ایک سروے تھا جس میں تقریباً 46% امریکن کا یہ خیال تھا کہ ایک اور سول وار یہاں پہ ہو جائے گی جو اسی ایشو پہ ممکن ہے، وہ نان واسپ کے خلاف ہو یا امیگرینٹس کے خلاف ہو یا وہ مسلمانوں کے جوش کے ان کے خلاف ہو. اس طرح کی سول وار کا بھی اندیشہ ہے. تو یہاں خیر مستغربین کی ضرورت ہے. دوسرا یہ ہے کہ اسلام کو، جو اسلام کی اب جو ہم اس کی جو اوریجن ہے کہ بھائی اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین تھے. ہم کیسے اسلام کو انٹلیکچولی اور پریکٹیکلی کیسے ہم ایک عالمگیر یعنی حقیقت کے طور پہ فطرہ کے قریب اور اس کا حل پیش کریں کہ بھائی اس سارے جو ڈیبیٹ ہے اس میں ہم کیسے یہ ثابت کریں کہ یہ عالمگیر ایشو ہے، یہ صرف مسلمانوں کا ایشو نہیں ہے، ہم اس کو اس طرح بیان کریں. تو اس میں ایک انٹلیکچوئل ڈیبیٹ میں حصہ لینا اور پریکٹیکلی کچھ کرنا. تو اب اس میں ہم سوچ سکتے ہیں سب چیزیں تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن آپ ماشاء اللہ اگر آپ کا ایک آپ نے انیشیٹو لیا ہے تو اپنے برین سٹارمنگ کر کے کچھ اسٹریٹجک پلاننگ کر کے 1 یا 2 ایشو پہ کچھ اس طرح کا کام ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں انٹلیکچوئل کنٹریبیوشن بھی ہو اور پاکستان میں اس کا ایک پریکٹیکلی اس کا اظہار بھی ہو یا مینیفیسٹیشن بھی کی جا سکے. تو جو ایک کامن اعتراض ہوتے ہیں کہ اس عورتوں کے حقوق نہیں ہیں، غیر مسلموں کے حقوق نہیں ہیں، جمہوریت کے لیے فضا سازگار نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا جو زیادہ بار بار یہ چند ایک گھسے پٹے الزامات ہیں جو بار بار دیے جاتے ہیں. تو ہم اس بارے میں ان کو انوویٹو طریقے سے اپنے ہاں جو سوسائٹی میں اگر دیمک لگی ہوئی ہے، اندر سے لوگ 2 نمبر کام کو پسند کرتے ہیں، حکمران نہیں کرتے، عدالتیں چھوٹے لیول پہ بے پناہ کرپشن کا سمبل بنی ہوئی ہیں، تو ہم کہاں سے کوئی کام کا آغاز کریں اس میں سوچ سکتے ہیں. آپ کو اس پہ آپ لوگ ضرور ڈیبیٹ کرتے ہوں گے. تو اس میں چاہے اندھیرے کا وہ جو بڑا مشہور قول شکوہ کرنے سے بہتر ہے کہ ہم کوئی شمع جلائیں، تو اگر وہی ہم کر سکیں تو پھر کام آگے بڑھ سکتا ہے. وہ ہم مثال یہاں پہ ہوتی ہے کہ امیزون شروع ہوا تھا صرف کتاب سے، صرف کتاب کو فراہم کرنے سے، اب وہ دنیا کا ہر کام کرتے ہیں. تو کسی ایک کام میں اگر آپ واقعی ایکسلنس حاصل کر لیں پھر آپ باقی کام بھی کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی چیز ایسے بس یہ متفرق سے خیالات تھے اس رائٹس اور پولیٹکس آف رائٹس کے بارے میں، اور یہ کہ ہم کیا چیلنجز ہیں کیسے کر سکتے ہیں. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میرا خیال میں ٹائم کے مطابق ہی رہا ہوں. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی خوبصورتی سے جو یہ رائٹس اور پولیٹکس آف رائٹس کی جو ڈیبیٹ ہے اس کا ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہمارے سامنے رکھا کہ ویسٹ کے اندر خاص طور پہ یہ سلسلہ کہاں سے چلا، کہاں تک پہنچا، اور اس سے پہلے جو اس کا اوریجن جو مسلم اسکالرز نے جس کی بنیاد ڈالی تھی اس کو بھی آپ نے ہائی لائٹ کیا، اور پھر جو اس وقت ویسٹ کے اندر اس والے سے جو ہپوکریسی ہے اس کو بھی آپ نے ہائی لائٹ کیا.
تو اب جیسا کہ ہم نے ہماری ترتیب ہوتی ہے کہ آپ جو لوگ بھی کویشچنس پوچھنا چاہتے ہیں وہ یا تو ریٹن کویشچن بھی پوچھ سکتے ہیں، جو اس کا جو چیٹ باکس ہے اس میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اور اپنا ہاتھ بھی کھڑا کر سکتے ہیں. ہم پریفرنس دیں گے ان کویشچنس کو جو ریٹن آئیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم لائیو کویشچنس بھی لیں گے. سب سے پہلے ایک کویشچن میں ہی کر لیتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب اس میں یہ بات ہم جیسے آپ نے ابھی بتایا، ابن خلدون کو بھی کوٹ کیا، اس والے سے امام شاطبی رحمۃ اللہ ایک بڑی اہم شخصیت ہے، غالباً 780 کے قریب جو ہے کی وفات ہوتی ہے. تو انہوں نے مقاصد شریعت ڈیفائن کیے، اور انہوں نے واضح کیا کہ شریعت میں جتنے بھی احکامات ہیں وہ ان 5 چیزوں کی حفاظت کے حوالے سے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی آپ ضرور ذرا اپنے جو آپ کا ایکسپیرینس ہے اور جو آپ کا نالج ہے ویسٹرن تھاٹ کے حوالے سے اس کو انالائز کریں. وہ کہتے ہیں 5 چیزیں ہیں کہ جن کی حفاظت کرنا ہر شریعت کے حکم کا مقصد بنتا ہے، یا کسی نہ کسی صورت میں جو ہے وہ اس سے لنکڈ ہے. وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کیا ہے؟ دین ہے، پھر کیا ہے؟ عقل ہے، پھر وہ کہتے ہیں نسل ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ جان ہے، اور پھر مال ہے. وہ کہتے ہیں یہ 5 چیزوں کی حفاظت جو ہے یہ دین کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کے مقاصد میں سے، مقاصد شریعت، جس کو انہوں نے پھر جو ہے وہ اور بھی بڑے بڑے نام اس والے سے دیے ہیں. لیکن انفارچونیٹ یہ معاملہ ہے کہ یعنی ویسٹ کے اندر اس والے سے جو بھی ڈیفائن انہوں نے کیا، انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے یہاں پہ یہ رائٹ ہے ہمارا، رائٹ ٹو لیو، رائٹ ٹو پراپرٹی اور رائٹ ٹو لبرٹی. اس والے سے انہوں نے پھر انسٹیٹیوشنز بھی بنائے اور اس کو ڈیفینڈ کرنے کے حوالے سے پروسیجرز اور پروسیسز بھی بنائے. لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایون دو کہ یہ چیز اسلام کے اندر بھی موجود ہے، جیسا مال اور جان تو اس میں مقاصد شریعت میں ڈیفائنڈ ہے جیسے کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ نے فرمایا. لیکن یہاں پہ مال مسلمانوں کا جو ہے غضب کر لیتے ہیں حکمران، یہاں پہ جان ان کی خطرے میں ڈال دی جاتی ہے، لیکن کوئی اس والے سے موومنٹ نہیں کھڑی ہوتی، کوئی لوگ کھڑے نہیں ہوتے اس والے سے. ویسٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی ان کی، جیسا آپ نے کہا نا کہ انڈیویجول کیپیسٹی میں تو کافی اچھے پروسیجرز بھی ہیں، اور جو ان کا جوڈیشل سسٹم ہے وہ بھی اس کو سپورٹ کرتا ہے. تو اس حوالے سے مسلمانوں کا حال اتنا برا کیوں ہے؟ تو یہ 2 کویشچنز بنتے ہیں. ایک تو اس والے سے جو مقاصد شریعت کا میں نے آپ کے سامنے بات واضح کی، اس کو ذرا اسلام جو ویسٹرن کانٹیکسٹ میں بھی بتائیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ جو بات، کتنی امپورٹنٹ ہے یہ بات جو امام شاطبی نے کی. اور دوسرا یہ بتائیں کہ اس وقت امت مسلمہ میں اس حوالے سے بالکل بھی اویئرنیس نہیں ہے، اور وہ کیوں نہیں ہے، اور کیسے ہم اس حوالے سے سچویشن کو بہتر کر سکتے ہیں. جی اس سے سٹارٹ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم دیگر لوگوں سے بھی کویشچن لیتے ہیں. جی ضرور، ماشاءاللہ. اصل میں ایک اور کام کوشش کر رہے ہیں، ابھی اتنا موقع تو نہیں ملا، لیکن اس کا تائیسا کام کیا، ڈیولپنگ اے جسٹ اینڈ بیلنس سوسائٹی انڈیکس آن دی بیسس آف مقاصد الشریعہ. یہ ایک علیحدہ ایک اور کام کر رہا. تو اس میں بنیادی اس کا یہ تھا کہ دیکھیں نا، ویسٹ کا یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ انہوں نے بے شمار انڈیکسز اور رپورٹس شائع کرتے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہوتی ہیں اور پرائیویٹ فاؤنڈیشن بھی کرتی ہیں. تو اس میں مطلب جیسے یہ جو ہے ورلڈ ڈیولپمنٹ رپورٹ بائی دا ورلڈ بینک، یو این ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ ہے، یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کرتا ہے کنٹری رپورٹ آن ہیومن رائٹس پریکٹسز، کنٹری رپورٹ آن ٹیررزم، انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم رپورٹ، ٹریفکنگ ان پرسن رپورٹ. اچھا، پھر اس میں ایک لطیفہ یہ کرتے ہیں کہ ایک تو انہوں نے وہ اسٹیک یارڈ بنائے ہوئے ہیں جس میں بظاہر یہ خود کامیاب ہیں، اور اس کو نافذ کرتے ہیں دنیا کے باقی ممالک پہ. اچھا، اور اس میں جب کانگریس کوئی چیز منظور کرتی ہے تو اس میں یو ایس شامل نہیں ہوتا، کہ ہم اپنے آپ کو نہیں لیں گے اس جائزے میں، دنیا جہان کے جائزے کو ہم یہاں ہر سال رپورٹ کے طور پر پیش کریں گے. خیر، اسی وجہ سے چائنا جو ہے اس کے ریاکشن میں وہ رپورٹ آن دی ہیومن رائٹس ریکارڈ ان یو ایس اے، وہ علیحدہ ایک رپورٹ شائع کرتے ہیں. اچھا، اسی طرح پھر کئی فاؤنڈیشن ہے پرانی مختلف ہیں، اس میں ہیومن ڈیولپمنٹ ان ساؤتھ ایشیا، ہیومن گورننس انڈیکس ہے، فریڈم ان دا ورلڈ بائی فریڈم ہاؤس ہے، فریڈم آف دا پریس ہے، فیلڈ اسٹیٹس انڈیکس بائی فارن پالیسی ہے، اینول رپورٹ آف ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، ہیومن رائٹس پہ ہے. پھر یہ ہیومن رائٹس واچ والے انٹرنیشنل شامل کرتے ہیں، کرپشن پرسپشن انڈیکس ہے ٹرانسپیرنسی کے ذریعے، انٹرنیشنل ہیپینس انڈیکس ہے، انٹرنیشنل ویلتھ انڈیکس، بے شمار اس طرح کے انڈیکسز شامل کرتے ہیں. تو اس میں کرٹیسزم یہ ہے کہ یہ ان کو شامل کرتے ہیں جس میں بظاہر یہ کامیاب ہو، جو ترقی کا یہ ایک نظریہ لیتے ہیں نا. ایک زمانے میں جی ڈی پی تھا، پھر ہوا کہ نہیں ہیومن ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، تو وہ لیتے ہیں.
تو ہم نے اس کے مقابلے میں یہ ہو کہ نہیں، ہمیں تو اگر یہ جوائنٹ مرر بنانا ہے تو ان ازمپشن پہ کیوں جائیں جس کو یہ ترقی سمجھتے ہیں. ہمارے لیے تو اگر مقاصد شریعہ کی بھی ڈبیٹ پوری، میں اس میں تھوڑی سی ڈسکشن کی اس پہ کہ یہ ایک تو قرآن مجید سے ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سے بھی ہے، ان کی پریکٹس سے بھی ہے، اور پھر اس میں یہ لیا کہ بھائی اگر ہم یوں لیں، مسئلہ ہے عدل کا کہ وہ ہونا چاہیے، تو اس میں اگر ہم یہ لیں کہ کسی بھی سوسائٹی میں جو مختلف طبقات رہتے ہیں، چاہے وہ ریلیجن کی بنیاد پہ، ایتھنک کی بنیاد پہ، لینگویج کی بنیاد پہ، ٹرائب کی بنیاد پہ، ان کی جو بھی کمپوزیشن ہے اس سوسائٹی میں جو ان کا شیئر ہے اس کمپوزیشن کے مطابق ہے یا نہیں. مثلا اگر انڈیا میں مسلمان 14% ہیں جو ان کے اپنے ڈاٹا کے مطابق، تو کیا ان کے تعلیمی اداروں میں، ان کے سرکاری سروسز میں، بینکوں سے جو فائدہ ہو رہا ہے، یا ان کی جیلوں میں، مطلب دونوں جگہ جزا سزا کا نظام ہے، اس میں ان کا پروپورشنیٹ کیا ہے. امریکہ میں بلیکس اور ہسپینک کا ایک ہے، تو اس میں ان کا باقی جو جزا اور سزا ہے اس میں ان کا تناسب کیا ہے. تو اگر تناسب اس کے مطابق نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سوسائٹیز جسٹ اور بیلنس سوسائٹی نہیں ہے. اس طرح میں ملائیشیا کا ایک پائلٹ پروگرام کرنا چاہتا ہوں کہ ملائیشیا میں مسلمان میجورٹی میں ہیں یا قریب ہیں، تو باقی ان کا ان کا حصہ کیا ہے. لیکن اسی میں پھر بات یہ ہوئی کہ بھئی مقاصد شریعہ کو بھی سمجھیں، تو اس میں یہ تھا کہ جو مقاصد شریعہ کی ڈیبیٹ کو بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس میں بھی جو 7th سینچری سے لے کے اب تک، اس میں پہلے احکام کی علت سمجھی جاتی تھی، پھر امام شاطبی نے جیسے آپ نے کہا انہوں نے اس کو پورا ڈیولپ کیا 5 مقاصد شریعہ جو ابھی بیان، اور پھر غزالی نے بھی کام کیا امام شاطبی کے علاوہ، پھر اس کو یہ فنڈامنٹلز لا اور انسٹیڈ آف وزڈم بیہائنڈ دا رول، علت احکام کے بجائے اس کو کہا کہ یہ بیسز آف رولنگ ہے یا یہ فنڈامنٹلز آف لا ہے. پھر اس پہ ابن عاشور اور لوگوں نے کام کیا، تو انہوں نے عدل اور فریڈم کو ان کو بھی شامل کر دیا. تو اب جو بات ہو رہی ہے وہ یہ 7 مقاصد شریعہ ہیں کہ جن سے پوری ڈیبیٹ ہوتی ہے، جس میں ہونی چاہیے. لیکن ابھی میں نے یہ دیکھا کہ ابھی مسلمانوں میں بھی کم طبقات ہیں جو اس پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں. یہاں کچھ ادارے ہیں، انڈیا میں بھی ہوا ہے کام مقاصد شریعہ کے حساب سے، ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی صاحب نے بھی لکھا، اردو میں پوری ان کی کتاب ہے. پھر ایک اور سیف الرحمان رحمانی صاحب نے ایک وہاں پورا مذاکرہ ہوا تھا، اس کو بھی انہوں نے قلم بند کیا. یہاں بھی مختلف اب کچھ نہ کچھ لوگ کام کریں. IIIT نے اس پہ شائع کی ہیں چیزیں، اور امام شاطبی کی کتاب بھی دوبارہ انہوں نے اس کو انگریزی میں شائع کیا ہے، ابن عاشور کی کتاب کو بھی شائع کیا ہے. تو یہ اس پہ کام تو ہو رہا ہے. تو اس لحاظ سے، لیکن اس پہ لحاظ سے ہم دونوں طرح کی ڈیبیٹ کریں جو اگلا آپ نے بات کی، اس میں ان کی روشنی میں مسلمان اپنا بھی جائزہ لیں، مسلمان حکومتوں میں کیا ہو رہا ہے، اور مسلمان ایک باقی دنیا کا بھی جائزہ لیں کہ یہ بھی ایک یہ اس کا ماخذ جو ہے وہ قرآن مجید ہے، ڈیوائن گائیڈنس ہے اس کا ماخذ. اس کی روشنی میں ہم اپنی سوسائٹی کو ایک یہ جو ہے ایک چھوٹی سی کوشش، ابھی یہ کام بھی پوری نہیں ہوئی، ہم اس پہ کچھ کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک انڈیکس یہ بنایا جائے جس میں سوسائٹیز اپنا ایک گلوبل اس کا اندازہ کیا جائے کہ ہم ہر سوسائٹی کہاں کھڑی ہے. اب جو بات آپ نے اگلی فرمایا، جیسے پاکستان سے چلے لے لیں، وہاں کیا کیا جائے، تو مطلب یہ ٹف کوشچن ہے. لوگ مختلف طرح کے یا سیاسی کام کر رہے ہیں یا سماجی کام کر رہے ہیں، تو آپ ینگ لوگ ہیں، ریوائول انسٹیٹیوٹ نام ہے، تو آپ اس پہ سوچیں کہ برین اسٹارمنگ کریں کہ ہم کرکس آف دا میٹر لے کے پرائرٹائز کریں. اچھا بھی اس ایشو کو ہٹ کریں. جو مجھے دور بیٹھے یا تھوڑا بہت جو رابطہ رہتا ہے، اندازہ یہ ہوا کہ سم ہاؤ سوسائٹی نے یہ ہضم کر لیا ہے کہ کوئی بھی کام اگر صحیح طریقے سے نہیں ہوتا تو وہ غلط طریقے سے کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے ہمیں کنیکشن لگانا پڑ رہا ہے یا برائب کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ تو فیکٹ آف لائف ہے. اس کو ہضم کر اس کو ایڈجسٹ کر لیا ہوا اپنے آپ کو اس کے مطابق، اور اسی کے نتیجے میں پھر یہ دو طرفہ چیز ہوتی ہے کہ آدمی برائب لیتا بھی ہے، برائب کرتا بھی ہے، جو چیز جو ہے وہ جسٹ کی بنیاد پہ، جسٹس کی بنیاد پہ نہیں کرتا. تو اس مرض کو کیسے دور کریں؟
اور دوسرا یہ ہے کہ اگر میرا خیال ہے ایک اور جو جگہ جہاں پہ وہ ہے چھوٹی عدالتیں جو لوئر کورٹس ہیں، جتنی بڑی کرپشن وہاں پہ ہے پاکستان میں، مجھے نہیں اندازہ کہ وہ کیسے دور ہوگی اور ان کے خلاف کیسے کمپین ہو سکتی ہے، یا کم از کم اگر ان کے خلاف کمپین نہ ہو تو ایک اویئرنیس ہی کمپین ہو، کہ ایسا کوئی بنے ایسا پلیٹ فارم کہ وہ جو وہاں پہ خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں یا بے پناہ کرپشن ہو رہی ہے یا عدل کا نظام ہے اور سب سے زیادہ لا عدلی یا کیا کہیں گے ہم عدل کے بغیر جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کو کیسے آشکارا کیا جائے. تو اس میں یہ دونوں طرف ہے کہ ایجوکیٹ کرنا، انفارم کرنا اور نیچے سے بھی اصلاح کرنا. اوپر کے تو ایک جنگ جاری ہے، اوپر کیا ہو اس کے بارے میں کچھ سوچیں اگر کچھ ہو سکتا ہے، یا ہم کم از کم باخبر کیا جائے کہ کیا ہو رہا ہے اور کس لیول پہ ہم اس کو ایک سیلف کریکشن کر سکتے ہیں. یہ ٹف جاب ہے، لیکن بہرحال ایک اس پہ لکھا جائے یا بات کی جائے تو جو علمی ایک مکالمہ شروع کیا جائے، چاہے اس کا اثر دیر سے ہو لیکن ہوتا تو ہے. مقاصد شریعہ کی ڈیبیٹ شروع کی جائے کہ آیا ہم پاکستان اس کے مطابق ہے یا نہیں، کیوں نہیں ہے. تو اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اب اس کو ماڈرن طریقے سے بجائے لمبے لمبے آرٹیکل یا لمبے لمبے مضامین، اب آپ لوگ ینگ لوگ ہوں گے سوشل میڈیا میں بھی طاق ہوں گے، تو کوئی امیجز ایسے بنائے جائیں، کوئی ایسا کیا جائے کہ لوگوں کے سامنے جو چیز نہیں کہی جاتی، جس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے ایک لاشعوری طور پہ، غیر شعوری طور پہ، اس سامنے لا کے رکھیں تو شاید اس کے نتیجے میں کوئی تحریک پیدا ہو یا کوئی بیداری پیدا ہو. لیکن آپ لوگ زیادہ بہتر اندازہ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، بڑی اچھی آپ نے ہمیں ٹپس دی ہیں، اس پہ دیکھیں کوشش کریں گے کہ اس طرف ہم بات کو آگے لے جا سکیں. جی باقی اب کوشچنس کے لیے جو ہے ہاؤس اوپن ہے. آپ کوئی ریٹن کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ چیٹ باکس میں ڈال سکتے ہیں، ورنہ آپ ریز ہینڈ کریں اور پھر انشاءاللہ آپ کو موقع دیا جائے گا کوشچن پوچھنے کا. جی کوشچن ہے تو پوچھ لیجیے. جی ریٹن کوشچن دیکھ لیتا ہوں کہ چیٹ باکس میں کوئی ریٹن کوشچن آیا. اچھا، یہ ایک کوشچن ہے کہ ویسٹ کے اندر ایل جی بی ٹی رائٹس کا بڑا اس وقت جو ہے شور ہے، تو یہ انسانیت آخر کس ڈگر پہ چل رہی ہے؟ اور جیسے آپ نے ذکر بھی کیا کہ وہاں پہ اس والے سے وہ ڈیٹور ہوا ہے، تو یہ کیسا ڈیٹور ہے جو اس وقت ویسٹ میں ہوا ہے کہ اس کی یہ انہوں نے کوشچن پوچھا ہے، نام نہیں لکھا اس کے بارے میں. یہ دیکھیں بالکل بڑا میں اس کو چاہتا تھا ٹچ کرنا، لیکن میں نے خود نہیں جان بوجھ کے کیا دیکھیں اس میں کیا بات ہو. لیکن اس کی وجہ وہی ہے کہ یہ چونکہ خدا سے بغاوت کر کے یہ وہ نظریہ ہے کہ بنیادی طور پہ جو پیچھے ہے کہ ہیومن انٹلیکٹ از انف ٹو ریزالو آل ہیومن میزریز، یہ ہے جو پیچھے نظریہ ہے. اسی کے نتیجے میں وہ جیسے ایک زمانے میں امریکہ میں شراب بند ہو گئی، پارلیمنٹ نے بند کر دی، بین کر دیا، اور سمجھا اس زمانے میں بہت زیادہ نیکی کی باتیں ہوتی تھی، انہوں نے کہا شراب برائی کی جڑ ہے، اس کو بند کر دے، اور کرسچن واقعی سمجھتے تھے. لیکن پر اتنا پریشر چلا چونکہ اوورال ایک مذہب کے خلاف تحریک تھی اور یہ سارا، تو بعد میں اس کو اوپن کرنا پڑا چونکہ پتہ چلا کہ اس میں بے شمار اور چیزیں شروع ہو گئی. اب ایل بی جی ٹی، اچھا اس سے پہلے اب دیکھیں نسل پرستی کے خلاف انہوں نے کچھ چیزیں بہتر بھی کی ہیں. مثلا 50s میں دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں واشنگٹن ڈی سی میں ریسٹوراں کے سامنے ایسے نوٹس عام ہوتے تھے کہ جوش بلیکس اینڈ ڈاگس آر ناٹ الاؤڈ. یہ بالکل کھلا کھلا یہاں واشنگٹن ڈی سی میں بھی ریسٹوراں کے باہر نوٹس لگا ہوتا تھا، اس کو ایکسیپٹ کرتے تھے. لیکن جوش نے بھی کمپین کی، بلیکس نے بھی کمپین کی، ایک اوورال یہ حقوق انسانی کی مساوات کی بات چلی کہ کانسٹیٹیوشن مساوات دیتا ہے. شروع میں جو صرف ماسک کے لیے تھی اس کو دائرہ وسیع کریں، پھر قانون بدلیں، پھر اس پہ عمل درآمد کریں، تو اب یہ چیز ختم ہوئی. تو حتیٰ کہ ایک مثال ہوئی کہ بلیک پریزیڈنٹ ہو گیا. لیکن ابھی بھی ایسے لاز ہیں
کہ جس میں بلیکس کے ساتھ 13 فیڈرل لا ہیں جن کی تاریخ پچھلے 200 سال بھی پرانی ہے، کہ جو اسٹرکچرلی وہ ان کے خلاف ہیں، چاہے وہ بینکوں سے لون ہو یا ایون یہ جو ہائی وے بنتی ہے شہروں کے درمیان، شہروں کو ڈیوائڈ کرتے ہیں، وہ اسٹرکچرلی بلیکس کو علیحدہ کرتے ہیں، وائٹ کو علیحدہ کرتے ہیں، یہ ہے۔ اب ایل بی جی ٹی کا ایشو لے لیں۔ اب یہ اچھا، اس میں دو باتیں تھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کو میں یہاں پہ 80s میں آیا ہوں، 80s میں 90s میں کوئی شخص یہ بڑا ہی جسے کہتے ہیں کلوزٹ لوگ ہوتے تھے اس طرح کے، وہ کبھی اوپنلی اظہار ہی نہیں کرتے تھے، کوئی ایکسپٹ نہیں کرتا تھا، اتنی شدید ان کے خلاف ایک فضا تھی یہاں۔ بائی دی وے امریکہ ساری خرابی کے باوجود یورپ سے باہر مذہبی زیادہ ہے، اور ابھی بھی خرابی کے باوجود اگر یورپ سے مقابلہ کریں تو مذہبی زیادہ ہے، تو یہاں بڑی خلاف فضا تھی۔ پھر ہوا یہ کہ ایل بی جی ٹی کو 30-35 مختلف گروپس ملے، انہوں نے بڑی اسٹریٹجک پلاننگ کر کے بڑی ایک ان کو بھی لوگوں نے سجھایا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں اپنی پوری کمپین کو ہیومن رائٹ کے ایشو پہ کنورٹ کر دینا چاہیے، یہ اس کو اس پہ لے جائیں کہ بھائی ہم بھی ہیومن ہیں، ہیومن رائٹس ہیں، تو جیسے دوسروں کے رائٹس ہیں ہمارے بھی رائٹس ہیں، ہمیں ایز اے مائنورٹی مانا جائے، جیسے مائنورٹی کے رائٹس ایسے ہیں۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے ایک وہ پلی لینی چاہیے کہ یہ ایک نیچرل ہے، ایک زبردستی تو نہیں ہے، ایک نیچرل چیز ہے تو اس کو تسلیم کریں۔ تو وہ کمپین کر کے پچھلے سمجھیں 20-22 سالوں میں اب یہ ہوا ہے کہ لوگ اب فخر سے وہ پریڈ بھی کرتے ہیں، اور اب کینڈیڈیٹ، بلکہ اس کا پورا امکان ہے کہ اگر جو بائیڈن کینڈیڈیٹ نہ ہوا ڈیموکریٹ کا، تو اس کا پورا امکان ہے کہ جو ڈیموکریٹ کا کینڈیڈیٹ ہو وہ گے ہو، جو ابھی بھی ان کے ایک اس کی کیبنٹ بھی شامل ہے، وہ ٹی ٹی جس طرح کا نام ہے اس کا۔ اچھا، اب یہ جو مسئلہ، اس میں اتنا اب انہوں نے پبلک اوپینین کو چینج کیا کہ ہم نے اکنا نے کچھ سال پہلے ہم نے سیم سیکس میرج کے خلاف اسٹیٹمنٹ دیا اوباما کے زمانے میں۔ ہم جو اچھا یہاں کیتھولک جو ہے تقریباً 24% ہیں امریکہ کے پاپولیشن کے، اور ان کا بڑا ہی اسٹرانگ نظام ہے، یو ایس کیتھولک کانفرنس آف بشپ، یہاں ان کا پورا، چونکہ یہ پوپ کے نیچے چلتے ہیں، یہاں بڑے جو بشپ ہے اس کے نیچے سب کچھ ہوتا ہے بہت ہی آرگنائز طریقے سے، تو ان کے ساتھ ایک انٹرفیس ریلیشن کا ہمارا کوئی لیٹ 90s سے سالانہ ایک سے زیادہ میٹنگ ہوتی، تو ہمیں باقاعدہ وہ جو ڈاکٹر سیرلی ہے اس نے ہمارے نعیم بیگ صاحب کو باقاعدہ ای میل کی، مبارکباد دی کہ اکنا نے بڑا ڈیئرنگ سٹیپ لیا ہے، کس طرح دیا ہے، ہم بھی اس کے حق میں ہیں، ہم بالکل وہی اوپینین ہے جو اکنا نے اظہار کیا ہے، لیکن ہم اوپنلی کہہ نہیں سکتے، اتنا پریشر ہے وہاں پہ۔ تو یہ اب یہ اس قابل ہوئے ہیں کہ انہوں نے اس کو، اب چونکہ حقوق انسانی کی بنیاد ڈیوائن گائیڈنس نہیں ہے جو اسلام میں ہے کہ سرٹن چیزوں کے خلاف چاہے پارلیمنٹ پورا بھی کہہ دے وہ نہیں ہو سکتا، لیکن شراب حلال نہیں ہو سکتی، سور حلال نہیں ہو سکتا، مرد اور عورت کا جو قرآنک ان کا سٹیٹس ہے اس کو آپ غلط ملت نہیں کر سکتے۔ تو کچھ چیزیں ہیں جو بالکل ایک ڈیوائن گائیڈنس ہے، رولنگ ہے، اس کے خلاف نہیں جا سکتا۔ تو وہ جو ہے نا، کیا اقبال کہتے ہیں سنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، پابکل بھی ہے، انہی پابندیوں میں حاصل آزادی کو تو کر لے۔ تو وہاں حقوق انسانی کا جو مسئلہ پوری ڈیبیٹ میں جب وہ ڈیوائن رولنگ میں انٹرنچ ہوگا تو وہ یہ ہوگا کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں جن کے خلاف نہیں جایا جا سکتا ہے۔ جب چونکہ وہ تعلق انہوں نے نہیں رکھا، مذہب کی کچھ نہ کچھ افادیت کو تو مانے ہیں، لیکن وہ چیز ابھی تک نہیں بنیادی، اس کو بنیاد نہیں دے رہے کہ مذہبی جو کرسچینٹی میں ہیں، جو جوڈائزم میں ہیں، سب کچھ ہیں وہ چیزیں، اس کو نہیں مانتے۔ جو مرد اور عورت کا فطرت کے لحاظ سے جو تعلق اور مقام ہونا چاہیے اس کے خلاف چل رہے ہیں۔ تو یہ ان کو بہت بڑا چیلنج ہے، جس کو ابھی تو ایک لحاظ سے وہ باحیت کی طرف جا رہے ہیں، اور بلکہ لطیفہ یا حقیقہ یہ ہے کہ یہ اس کو دوسرے ملکوں میں بھی نافذ کرنا چاہتے ہیں جو گروپس اس کے پیچھے ہیں، لیکن شاید وہ تو نہ ہو، مطلب چونکہ جو آرتھوڈاکس کرسچن ہیں وہ اس کے ابھی بھی خلاف ہیں۔ کیتھولک نے کچھ ایکسیپٹ کیا ہے گرجنگلی، اس کو پوری طرح نہیں کیا، ڈاکٹرائن کے طور پہ نہیں کیا۔ جو
جو فنڈامنٹلس کرسچن ہے وہ بھی اس کو نہیں مانتے, لیکن جو پروگریسو پروٹیسٹنٹ ہے وہ مان رہے ہیں, باقی کچھ گروپ مان رہے ہیں, اور خاص طور پہ جو گروپ نو ریلیجن ہے وہ اس کے بڑے چیمپئن ہیں. لیکن یہ بات اور اس کا مسئلہ یہ ہو رہا ہے جو ویسٹ میں, امریکہ میں بھی اور برٹن میں میں پڑھ رہا ہوں, کہ اب مختلف جگہوں پہ کاؤنٹیز میں مسلمان ہیں جو گے یا لیسبین مسلمان ہیں وہ آگے چیمپئن بن رہے ہیں. اور یہ ہمارے لیے بھی ٹف کوشچن ہے, ہمارے یوتھ کے لیے بھی ٹف ہے. اس کا آج کل اس میں کافی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے. اور چونکہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں, اور اب تو بلکہ جو سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کے بعد تو ابھی ہم نیو جرسی میں ہمارے سی ایس جے کا چیپٹر ہے نیو جرسی میں, وہاں پہ انہوں نے پرائمری سے اس کو ایجوکیشن کو لازم کر رہے ہیں. تو ہم نے پیرنٹس کو پورا گائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ آپٹ آؤٹ کریں, یہ فارم فل کریں کہ ہم یہ جو پڑھائی ہے ہم اپنے بچوں کو اس سے علیحدہ رکھنا چاہتے ہیں. جیسے بعض ہمارے والدین جو ہیں وہ بچوں کو سوئمنگ کلاسز سے, میوزک کی کلاسوں میں نہیں, وہ لکھ کے دیتے ہیں کہ اس وقت ان کو لائبریری میں یا کسی اور جوائنٹ اسٹڈی میں بھیج دیا جائے, شامل نہ کیا جائے. تو یہ گائیڈ کر رہے ہیں کہ آپٹ آؤٹ کریں, لیکن یہ بھی ایک ڈیفینسو میکنزم ہے. تو اس پہ تو ڈیبیٹ کی ضرورت ہے. آج کل یہ کافی مسئلہ گرم ہے یہاں پہ. تو ایک تو اس کی ڈائمینشن ہے کہ خود مسلمان ملکوں میں اس کو کیسے نافذ کریں گے, یا تھرڈ ورلڈ پہ نافذ کرنا چاہتے ہیں. یہاں جو کر رہے ہیں تو یہاں جو مسلمان جو گے یا لیسبین ہیں وہ اس کے چیمپئن بن رہے ہیں. تو یہ ایک چیلنج ہے, اور اس کو پھر اپنے یوتھ کو ہم کیسے سمجھائیں. تو اس پہ آج کل کافی ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے, کلاسز بھی ہو رہی ہیں, اور مختلف ویڈیوز, مختلف جو اسکالر ہیں, ینگ اسکالر ہمارے وہ بھی کر رہے ہیں. اور ہم اس پہ یہ سمجھیں کہ ایک ورک ان پروگرس ہے, کہ یہ ایک بہت ہی خوفناک چیلنج ہے. اس کو ہم کیسے فیس کریں, اور ایز اے فرسٹ جنریشن, پر دین سب سے ہم ہے کہ سیکنڈ جنریشن یا جو تھرڈ جنریشن ہے اس کو ہم کیا آنسر کریں. تو اور اس میں باقی جو مذہبی طبقات ہیں ان کو ساتھ کیسے ملائیں. تو یہ اس پہ جیسے سمجھے یہ ہو رہا ہے. جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر صاحب آپ نے اس ایشو پہ روشنی ڈالی. واقعی بہت بڑا چیلنج ہے خاص طور پہ ویسٹ میں, اور اب آہستہ آہستہ یہ مسلم کنٹریز میں بھی اب یہ اس کا بڑا شور ہے. کوشچن ہے عماد میمن بھائی کی طرف سے کہ ہاؤ ڈیڈ یو ایس مائنورٹیز اوورکم اسٹیٹس ہائی ہینڈیڈنس ٹو سیکیور دیئر فریڈمز ان پاکستان اف سم ون چیلنجز دی government policies, challenges the government policies, he simply disappeared. So how can we learn from the freedom struggles in the West, and how can we use this knowledge to launch a good freedom struggle here in Muslim countries? اچھا, یہاں جو دیکھنا یہ ہوا, ویسے امریکہ کی مطلب بے شمار چیزیں خراب ہیں. تو میں جیسے کبھی بیان کرنا چاہوں تو کہتا ہوں میں, یہ کثرت اور تضاد کا ملک ہے. یعنی امریکہ میں نیکی بھی کثرت سے ہے آپ کو, یعنی اور برائی بھی کثرت سے ہے, اور تضادات بہت ہیں کہ کہا کچھ جاتا ہے, کیا کچھ جاتا ہے, اور رات دن تضادات سامنے. لیکن یہ ملک اسی طرح ہے. فاؤنڈنگ فادر نے جو سسٹم بنایا ہے یہاں پہ چیک اینڈ بیلنس کا اور ایک ڈیموکریسی کا, اس میں اتنی گنجائش رکھی. شروع میں تو بلیکس کو کوئی حق نہیں تھا, عورتوں کو کوئی حق نہیں تھا, لیکن اتنی گنجائش رکھی کہ سٹرگل کے نتیجے میں جب وہ گروپ سٹرگل کریں تو قربانی بھی دیں, تو بالآخر اسی میں ایڈجسٹ کر لیا جائے گا انہیں. اس دستور میں جو ان کا مختصر دستور ہے اس میں اتنی گنجائش رکھی کہ بالآخر عورتوں کو بھی حق مل گیا, بالآخر بلیکس کو بھی حق ملا, بڑی قربانیوں کے بعد ملا. انڈیجنس کو نہیں ملا, ان کو ابھی تک ریزرویشن میں جو رکھا ہوا ہے, لیکن کیتھولک بھی پریزیڈنٹ ہو گیا, بلیک بھی پریزیڈنٹ ہو گیا, اگرچہ ابھی بھی بڑے مسائل ہیں. تو یہاں ایک لحاظ سے جو چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم رکھا ہے انہوں نے, کہ جس میں پریزیڈنٹ کی بالکل اہمیت ہے, وائٹ ہاؤس کی, لیکن کانگریس کی بھی اتنی اہمیت ہے, اور سپریم کورٹ کی بھی اتنی اہمیت ہے. اور کانگریس میں بھی انہوں نے رکھا کہ اتنے ڈیوائیڈ کیے ہاؤس کے 435, اس وقت تو 435 نہیں تھے شروع میں. تو انہوں نے کہا کہ اتنے نیچے لیول پہ انٹرسٹ جو ہے, چھوٹے پیٹی انٹرسٹ آپس میں کلیش کریں گے. تو اگر میں اس کو اردو میں کہوں تو ان کا یہ تھا کہ اس شر سے خیر برآمد ہوا,
یہ انہوں نے جتنے چیک اینڈ بیلنس رکھا نا، وائٹ ہاؤس کے اختیارات دیا. اب پریزیڈنٹ ایک لحاظ سے امریکن کانسٹیٹیوشن کے مطابق ذرا کروٹ سے لگے گا، وہ خاصی حد تک خلیفہ کے پاس جو اختیار ہوتے ہیں نا، کہ وہ سپریم ان کمانڈ بھی ہے، اور ایک برٹش کی کہاوت ہے کہ وہ بادشاہ کی طرح مضبوط ہے اور برٹش پرائم منسٹر کی طرح کمزور ہے. اس کا احتساب بھی ہو سکتا ہے، اس کا مذاق بھی اڑ سکتا ہے، لیکن وہ ویٹو بھی کر سکتا ہے پوری کانگریس کو، اور پورے مقننہ کو ویٹو بھی کر سکتا ہے. ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ کا وہ یہ رکھا جو قاضی القضاء کا ہونا چاہیے کہ وہ کسی کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں. تو انہوں نے جو چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم رکھا اس کو نیچے تک رکھا، پلس بلدیاتی جو سسٹم بڑا کامیاب کیا. تو اس کے نتیجے میں یہ جو رائٹس دیے نا فاؤنڈنگ فادر نے، پٹیشن کے رائٹس دیے، گیدرنگ کے دیے، تو اس میں مثلا یہ جو ہم عام طور پہ سنتے ہیں کہ ویسٹ میں مذہب اور ریاست علیحدہ علیحدہ ہے، یہ بڑی دلچسپ بات ہے. یورپ میں بہت ہی جو خوفناک انقلاب آیا نا، وہاں کیتھولسزم کے ظلم کے مقابلے میں پروٹیسٹنٹ نے بڑا خونی انقلاب لے کے آئے. تو وہاں جب بات ہوتی ہے مذہب چرچ اور ریاست کے علیحدہ علیحدہ کی، تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ ریاست کو ہم کیسے چرچ کے مظالم سے بچائیں، یہ ہے وہاں تھیوری مین. امریکہ میں جب بات ہوتی ہے تو یہاں کا جو تجربہ ہے، یہ تو مذہب کی آزادی کے بھی قائل ہیں شروع میں، چونکہ یہ تو آئے ہی اسی جبر کے نتیجے میں آزاد مذہب کے طور پہ آئے تھے. تو یہاں وہی جو کلازز ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں کیسے مذہب کو ریاست کی چیرہ دستی سے بچائیں. بڑا فرق ہے یورپ اس میں. تو اس میں یہ جو حقوق دیے نا، اس کے نتیجے میں بہرحال بالآخر، شروع میں تو بڑی مخالفت ہوئی، لیکن بالآخر جو مائنارٹیز گروپ ہیں، اب مسلمانوں کا لین دیکھیں، چونکہ دستور میں سب کچھ ہے، تو فیڈرل گورنمنٹ کے طور پہ ساری آبادیوں کا حق ہے. اور جوش نے جو تجربے کی اور کیتھولک نے، مسلمان زیادہ آسان ہے، آپ کسی بھی اسکول میں جا کے کہیں چونکہ آپ کوشر دیتے ہیں آپ حلال فوڈ دیں، چونکہ آپ کیتھولک اور جوش کی چھٹیاں کرتے ہیں اور ہمیں بھی مسلمانوں کو چھٹیاں دیں. چونکہ کیتھولک نے بہت بڑا اسکول سسٹم بنایا پرائیویٹلی، جو آج کل اب ڈکلائن کا شکار ہے، مسلمانوں کو بھی ہے کہ ہم اپنے اسکول بنائیں، انہیں ایکریڈیٹ کیا جائے گا. تو ان گروپس نے، بلیکس نے، جوش نے اور کیتھولک نے، جو یہاں ان جو ایتھنو ریلیجس گروپس نے جو سٹرگل کی، اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو بھی آسانی ہوگی کہ ہم تھوڑا سا آرگنائز ہو کے ان ساری چیزوں کو آہستہ آہستہ اختیار کر رہے ہیں. تو ان کے دستور میں انہوں نے ایسی وسیع نظری تھی فاؤنڈنگ فادر کے، کہ شروع میں تو بالکل وہ ایک لحاظ سے ڈیموکریٹ نہیں کہنا چاہیے، صرف واسپ کے لیے تھا، لیکن آہستہ 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 انہوں نے اتنی گنجائش پیدا کی کہ اس دستور میں اتنا کچھ ہے کہ آپ ان سارے گروپس کو تسلیم کریں. تو اس لحاظ سے اچھا، اس میں فوج کا رول جو ہے، اگرچہ فوج یہاں بہت ہی مقدس گائے ہے، فوج کے خلاف بات نہیں ہو سکتی، لیکن فوج برس اقتدار نہیں آئی. اگرچہ بے شمار صدور سابق کمانڈر رہے ہیں، بلکہ تقریباً ہر آدمی کوئی نہ کوئی فوج کی جاب، انہیں فوج کی ڈیوٹی دی ہے اس نے، لیکن وہ نہیں آئے یہاں پہ. ہمارے ہاں جو مسئلہ ہے وہ، مطلب میں جیسے ابھی ایسے میں مثال دوں، ممکن ہے آپ کو بلنٹ سی لگے، میرا خیال ہے ہمارے ہاں ایک تو خیر جمہوریت بھی ایک سہمائی قسم کی رہی ہے اور آمریت بھی سہمائی رہی ہے، لیکن جو آرمی کا رول ہے، ملٹری کا رول ہے، میرا خیال ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. سیاستدان بالکل ہے، مورد الزام ہے. ملٹری کا رول جو اتنا بڑی رکاوٹ ہے، نہ انہوں نے سیاستدانوں کی تربیت ہونے دی، نہ سیاسی جماعتوں کو ڈیولپمنٹ ہونے دی، نہ بلدیاتی نظام کی ڈیولپمنٹ ہونے دی. جو خود اپنی جو کرپشن یا دوسروں کی کرپشن، وہ اس کو بارگیننگ کے طور پہ یوز کیا. وہ رول اگر معدوم ہو کسی طرح کا، تو پھر شاید موقع ملے جو سویلین نظام کو بھی آگے ڈیولپ ہونے کا. ایک دم تو نہیں ہوگا، لیکن بہرحال یہ موقع ضرور ہے کہ اگر کچھ گروپس ایسے لگے جو، چونکہ خیر کی بات تو ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ امت خیر کے علاوہ اس میں کنسنسس نہیں ہو سکتا. تو اس کو یوز کرتے ہوئے ہم کچھ گروپ جو ہیں سرٹن دیکھ لیں، پرائرٹائز کر لیں، اس پہ ہٹ کریں اگر، تو اس کا اثر تو ہوگا. تو اب اس میں یہی ہے کہ ہم آغاز کہاں سے کریں، پہلا قطرہ کہاں بنے، یہ آپ جیسے ساتھی ہیں، سمجھدار ہیں، آپ کریں، ڈسکشن کریں کہ بھئی ہم کون سی ایک اسٹریٹجک جگہ ہے جو سافٹ کارنر یا بڑا ایک ڈیلیکیٹ اسپاٹ ہے جہاں پہ ہٹ کریں تو اس کے اثر پوری، جیسے ڈاکٹر نہیں سوچتا کہ یا حکیم سوچ ہوتے تھے نبض دیکھ کے کہ فلاں جگہ ہے، تو آپ بھی سوسائٹی کے نبض دیکھ کے یا دیکھیں کہ فلاں جگہ ہم کچھ
حرکت کریں یا آکوپنکچر کریں تو اس کا اثر جسم کے بے شمار حصوں پہ ہوگا. تو آپ سوچیں کہ سوسائٹی میں کہاں سے ہمیں آغاز کرنا چاہیے تاکہ یہ جو بات ہے یہ حل ہو سکے. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب. ایک اور کوشچن ہے کہ کیا مذہبی لوگ مل کر سکول اور دوسرے تعلیمی ادارے نہیں کھول سکتے جہاں مرکزی سطح پر ہی بچوں میں یہاں غالباً وہ کہنا چاہتے ہیں کہ رائٹس سے متعلق جو ہے شعور کو اجاگر کیا جائے, یعنی انہوں نے کہا خودی سے متعلق شعور اجاگر کیا جائے یا رائٹس سے متعلق, اور ان میں یہ پاکستان میں بات کر رہے ہیں, آپ پاکستان میں بات کر رہے ہیں؟ شاید عدیل بھائی کا یہ کوشچن ہے, آپ کلیریفائی کر دیں پاکستان کے کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں یا ویسٹرن کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں. خیر چلیں دونوں ایسپیکٹ سے آپ کور کر دیں. جی یہاں کے کانٹیکٹ میں بات کروں تو یہاں پرائیویٹ سکول ہیں مسلمانوں کے, بڑھ رہے ہیں اسکول, بڑھ رہے ہیں میرا خیال یعنی کوئی 60-70% مساجد میں تو ویکینڈ سکول ہیں, بہت سے لوگ نکلتے ہیں, پھر میرا خیال اب اسکولوں کی تعداد کئی 100 ہو رہی ہے. مسئلہ لیکن یہ ہے کہ شاید صرف 3 سے 5% بچے اسلامک اسکولوں میں جاتے ہیں مسلمان, زیادہ تر تو پبلک اسکول میں ہے نا. تو اس لیے یہاں دیکھیں نا 2 کمیونٹیز نے ڈفرنٹ راؤٹس لیے. کیتھولک نے اپنا اسکول سسٹم بنا بہت ہی الیبوریٹ قسم کا, بڑا اسٹرانگ قسم کا, بڑا کئی مسلمان جو تھوڑے سے امیر مسلمان ہیں وہ اپنے بچوں کو کیتھولک پرائیویٹ اسکولوں میں بھیجتے ہیں. لیکن اب وہ کیتھولک کا جو ایجوکیشنل نظام پورا کا پورا, ان کے مدارس کا نظام, ان کے پرائیویٹ اسکولوں کا نظام, ویسے ان کے ابھی 250 یونیورسٹیاں ہیں کیتھولک کی, جوش کی 50 یونیورسٹیاں ہیں یہاں پہ, وہ تھوڑا سا زوال پذیر ہے. اچھا مسلمان پرائیویٹ اسکول کھولنا بھی خاصا پیسے والا کام ہے یہاں پہ, تو کھل تو رہے ہیں وہ بھی اچھی بات ہے, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری میجورٹی 95% یا اس سے زیادہ وہ تو جاتی ہے پرائیویٹ اسکولوں میں. تو جوش نے جو راستہ لیا وہ یہ کہ انہوں نے اپنے مدارس وغیرہ تو کھولے اس طرح کے, جیسے جو مذہبی اسکول ہیں پرائیویٹ بھی کہیں نہ کہیں کھولے, ایسی نہیں ہے کہ نہیں کھولے, لیکن انہوں نے مین اسٹریم جو اسکول سسٹم ایجوکیشن سسٹم میں نقب لگائی اور انہوں نے کوشش کی کہ ہولوکاسٹ پہ نصاب میں شامل ہو جائے, جوش کی چھٹیاں بے شمار نصاب میں شامل ہو جائیں, کوشر میل جو ہے وہ کیفیٹیریا میں شامل ہو جائے, اور ہولوکاسٹ کے خلاف کوئی بات کہنا جو ہے وہ استاد کی چھٹی ہو جائے. تو یہ انہوں نے انفلٹریشن کی. اب مسلمانوں کو بھی یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے اپنے مثلا یہاں عورتیں بہت اساتذہ ہوتی ہیں, ہمارے اب ینگ مسلمان لیڈیز ہو رہی ہیں, سسٹر جو ہیں, کہ بھئی آپ اساتذہ بنیں, آپ جو ایک کونسلر کا عہدہ بڑا اہم ہوتا ہے ہر اسکول میں, اس میں جائیں. تو اس میں اور پھر جیسے ابھی کہیں بات ہو کہ کسی مسلمان پہ اسلام کے حوالے سے, مسلمان کے حوالے سے کوئی ڈسکریمنیشن ہوئی ہے, تو فوراً ہم جیسے میں چھوٹے ٹاؤن میں رہتا ہوں, فریڈرک میری لینڈ واشنگٹن ڈی سی کے سبرب میں ہے, تو ہم پورا ڈیلیگیشن لے کے پرنسپل سے وائس پرنسپل ملتے ہیں, اس کا بڑا اثر ہوتا ہے, وہ بھی باخبر ہو جاتے ہیں, کان ہو جاتے ہیں ان کے کہ یہاں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے. فیڈرل لاز آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, اگر اسکول کچھ کرے تو وہ باقاعدہ فیڈرل گورنمنٹ بھی اس کے خلاف ایکشن لیتی ہے. تو یہاں زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہمارا مین اسٹریم اسکولوں میں ہم یہ چیزیں جو خلاف ہیں وہ نہ ہوں, اور جو ہمارے اپنے اساتذہ بھی ہوں, اور پھر دیکھا جائے کہ کیسے کیا جائے. لیکن سنڈے اسکولز میں اور جو پرائیویٹ اسلامی اسکول ہیں اس میں یہ ساری تعلیم دی جاتی ہے, اور کرنے کی ضرورت, بے شمار کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جہاں تک وہ ہے ایک ہولڈ کیجیے, لیکن جہاں تک پاکستان کی بات آپ کر رہے ہیں, تو پاکستان میں تو میرا پرائیویٹ اسکولوں کا بے پناہ بڑے نیٹ ورکس ہیں, لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ خودی یا پاکستانیت یا اسلام کے بارے میں کیا تعلیم دیتے ہیں. یہ جو نظام ہے نا کہ ایک دینیات کا وہ ایک پیریڈ رکھ لیں, یہ تو بالکل ہی شاید ان کا کہنے کا مقصد کہ اسلامک رائٹس سے متعلق یا ایک شعور بیدار کرنے کے حوالے سے, ہاں وہ بالکل ہو ایجوکیشن کے بڑا فقدان. جی اس میں ہو سکتا ہے, بل آپ بالکل اگر کر رہے ہیں تو ویسے اس میں 2-3 چیزوں کا حوالہ دے دوں. ایک تو دراصل یورپ کی اسلامک کونسل نے ایک یونیورسل اسلامک ہیومن رائٹس ڈکلیریشن بھی بنایا ہوا ہے, وہ گوگل کریں مل جائے گا. ابھی جی آپ ضرور دیکھا ہوگا. ابھی میں دیکھ رہا تھا مولانا جلال الدین عمری صاحب انڈیا سے ہیں, علی گڑھ میں, ابھی ان کا انتقال ہوا ہے, جماعت کے وہاں ہند کے امیر بھی رہے. انہوں نے اسلام اور انسانی حقوق پہ پوری کتاب ہے, بہت اچھی کتاب ہے ان کی, کافی انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے لکھا ہے.
اور بھی لوگوں نے لکھا ہوگا. مولانا مودودی کی تقریر ہے میرا 76-77 میں یہاں انہوں نے لاہور میں کی. انہوں نے ایک بہت ہی ایک بنیادی جو بات لکھی ہے. تو اب اس میں وہ چیزیں اپنے لوگوں کو پڑھیں. اور لیکن اصل مسئلہ تو یہ, اور وہ جو اسکولوں میں نصاب میں یا ایک اضافی نصاب کے طور پہ زیادہ بڑی تحریریں نہیں ہیں, شامل بھی ہو سکتی ہیں تاکہ لوگوں کو احساس تو ہو نا کہ بھئی کیا ہو رہا ہے, کیا ہمارا اپنے ماضی کیا ہے. تو میں جو کہہ رہا ہوں ڈی ٹور کے بعد اب بات ہو رہی ہے, تو اب جو یہاں بات ہو سکتی ہے, ہم بھی یہاں سوچ رہے ہیں کہ جو بھی موضوع ہو ہم اب اس کو مین سٹریم کیسے کریں. یعنی اسلامی جو اقدار ہیں اس کو مین سٹریم پالیسی ڈیبیٹ میں لائیں, یہ ہے ہمارے لیے چیلنج. مثلا زکوٰۃ کا استعمال ہے, ہم یہاں پوٹینشیل کیسے بتائیں کہ ابھی رپورٹ بھی شائع ہوئی کہ بھئی اتنے $1 ملین کا, صرف عید الفطر پہ ہی اگر ہم 6 ملین مسلمان کہتے ہیں جو بھی نمبر دیں, تو ہم اتنے $1 ملین کا یہاں پروجیکشن ہے, پوٹینشیل ہے جو ہم غریبوں کے لیے, ہمسایوں کے لیے, جو ان کے لیے دیتے ہیں. تو ان چیزوں کو کیسے پروجیکٹ کیا جائے, اور علمی طور پہ بھی اور عملی طور پہ بھی, کہ بھئی مسجد کو بنیاد بنا کے ہم خیر کا یا یہاں کی غربت کے لیے, ہنگر کے لیے باقی گروپس کے ساتھ مل کے کیسے کام کریں. تو اب مسئلہ جو میں سمجھتا ہوں بنیادی جو چیلنج میں سامنے رکھ دوں, علمی طور پہ تو ایکسیپٹ کر لیا گیا کہ اسلام جو ہے وہ ایک آلٹرنیٹیو ورلڈ, نیو ورلڈ آرڈر ہے. مسئلہ جو ہمارے لیے چیلنج ہے کہ ہم اس کو پریکٹیکلی کیسے بتائیں کہ بھئی کیسے یہ حل ہو سکتا ہے. یعنی صرف نظری طور پہ نہیں, اب مسلمان سوسائٹی میں اس کو نافذ کر کے دکھائیں. یہاں جو اسلامک سوسائٹیز ہیں, آرگنائزیشن ہیں, مساجد ہیں, وہ اس کا اظہار عملی طور پہ کر کے دکھائیں کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ اس پوری اس شہر کے لیے, اس ٹاؤن کے لیے کلیکٹیولی ہم فلاح کا اور خیر کا باعث کیسے بن سکتے ہیں. یہ ہے چیلنج جو اب آج کل مسلمانوں کو پوری دنیا میں. جی صدرالدین صاحب جو ہیں, یہ ان کا ایکسپریشن ہے کہ 200 years back in US, what was the state of Muslims there in US? 200 years پہلے مسلمانوں کی کیا حالت تھی, اور اب کمپیریٹیولی کیا ڈفرنس آ چکا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں اس میں ہوا یہ ہے کہ یہ جو سلیف جو آئے نا, انہوں نے ویسٹ افریقہ سے لے کے آئے, اور اس سے انہوں نے اپنے کاٹن اور کپاس اور مکئی اور بڑی بڑی بلڈنگ, ایون وائٹ ہاؤس کی بلڈنگ میں بھی سلیو کا کردار ہے. اس کے پاس جیفرسن کے بھی سلیو تھے, اس میں میرا خیال ایک فیملی مسلمان بھی ہوئی. اس میں کوئی مختلف اندازے ہیں کہ 20% جو تھے وہ مسلمان تھے جو لے کے آئے یہاں پہ, اور بہت برے حالات میں لے کے آئے ویسٹ افریقہ. اب اس پہ کافی ریسرچ ہوئی ہے. پروفیسر سلیمان یانگ صاحب کا انتقال ہو گیا, میں نے ان کے ساتھ بہت کام کیا, وہ یہاں ہارورڈ یونیورسٹی واشنگٹن ڈی سی میں تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک 60 سال کا ایک پیریڈ درمیان میں غائب ہے. ہوا یہ ہے کہ ان مسلمانوں کو یا دوسرے جو لوگ آئے, انہوں نے زبردستی کرسچن بنایا, ان کے نام تبدیل کیے, جبر کیا. پھر بھی کئی لوگوں نے, اب یہاں کتابیں بھی آئی ہیں ابھی, جو سارے جو قیدی تھے سارے ریلیٹڈ نہیں تھے, کئی اس میں پڑھے لکھے لوگ بھی آئے تھے, اسکالر بھی آئے تھے, پرنس بھی آئے تھے. وہ اب ان پہ فلمیں بھی بن رہی ہیں, انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں. تو ان کا بھی اظہار ہو رہا ہے کہ بھئی اس میں کیسے انہوں نے ظلم کیا. اب وہ جو پرانا کئی چیزیں دستیاب ہو رہی ہیں کہ کہیں انہوں نے بغاوت بھی کی نظام کے خلاف, کہیں انہوں نے یعنی ساؤتھ امریکہ میں بھی, یہاں پہ بھی, تو اس پہ کوئی ریسرچ ہو رہی ہے. تو مسلمانوں کی یعنی ایک بنیادی طور پہ کہ 60 سال درمیان میں غائب ہے, تو جس میں کنیکشن نہیں مل رہا. شروع کے میں ہے نام بھی آتے ہیں, مثلا یہاں واشنگٹن ڈی سی میں ان کا مجسمہ بھی ہے, وہ اپنے زمانے بینکر بھی تھے, محمود اس طرح کا نام, افریقہ سے لائے گئے لوگ ہیں نا. تو اس طرح کی چیزیں اب ہو رہی ہیں. تو 200 سال پہلے لکھیں اگر آپ اس سے پوچھیں گے تو اس میں یہی ہے کہ سلیوز میں مسلمان تھے. ان کی سلیو ٹریڈز میں جو ڈاکومنٹ ہے, یہاں ایک میوزیم ہے ہمارے افرو امریکن بھائی نے بنایا ہے, اس پہ ہم بھی سپورٹ کرتے ہیں ان کو. ہم نے اکنا کنونشن میں بھی ان کی نمائش پوری لگائی تھی. وہ سارے اس طرح کے ڈاکومنٹ جمع کر رہے ہیں, مثلا مردم شماری کے ڈاکومنٹس ہیں, کسی غلاموں کی ٹریڈ کے جو اخبارات میں شائع ہوئے ہیں, تو اس میں یہ بتانے کے لیے کہ کہاں کہاں مسلمان نام, یا جو یہاں بڑی مشہور فلم بھی بنی تھی وہ بھی سارے مسلمان ہی تھے. وہ جہاز آتا ہے, پھر اس کا مقدمہ جان ایڈم نے لڑا, تو وہ بھی مسلمان تھے سارے.
پھر جو بڑی مشہور ایک کتاب تھی جس نے آٹو بایوگرافی لکھی ہے میلکم ایکس کی، وہ کردار بھی سارے مسلمان تھے. تو مسلمان تھے، لیکن کنٹینیوٹی جو ہے نا انٹلیکچولی ابھی کنٹینیوٹی ثابت کرنے کے لیے تھوڑا سی اور ریسرچ چاہیے. لیکن یہ ہے کہ یہ بڑا اب ثابت شدہ ہے کہ سلیبس میں کوئی 20% یا اس سے زیادہ مسلمان تھے. انہوں نے اپنا اسلام قائم بھی رکھا. ان میں بعض لوگوں نے کتابیں بھی لکھی، ان پہ اب فلمیں بھی بن رہی ہیں، اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. لیکن اس کے بعد ان پہ بڑا جو ظلم کیا گیا کہ ان کا مذہب تبدیل کرایا گیا، ان کے سیکنڈ جنریشن تھرڈ جنریشن میں گڑبڑ ہوئی. لیکن پھر ریوائول شروع ہوا تو پھر افرو امریکن زیادہ ہوئے. الائجہ محمد کی تحریک اگرچہ وہ پوری طرح اسلامی نہیں تھی، مطلب بعض چیزیں خالص نہیں تھی، تو وہ کہتے تھے لاسٹ اینڈ فاؤنڈ نیشن آف اسلام ان یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکا، اس طرح کا نام رکھا تھا، تو نیشن آف اسلام رہ گیا. تو ان کے شروع کے کئی نظریات غلط بھی تھے، لیکن وہ ایک مکسر تھا کہ انہیں بلیکنس پہ بڑا فخر تھا. ان کے خیال میں سفید فام جو ہے وہ شیطان کی نشانی ہے، اور بلیکنس جو ہے خوبصورتی کا اور اسلامی نشانی ہے. میلکم ایکس بھی خود ہی میں شروع میں اسی میں تھے، اور حج کے بعد ایک دم تبدیل ہو گئے. تو یہ لمبی پوری ایک داستان ہے ماشاءاللہ. یہاں ڈاکٹر صاحب ٹائم بھی ہو گیا ہمارا، بس آخری کویشچن لے لیتے ہیں. سعد بھائی کی طرف سے کویشچن ہے کہ ویسٹ کے اندر کیپٹلزم کے خلاف آپ نے بھی اس کا ذکر کیا ابھی، ایک بڑی پاورفل تحریک چلی آکوپائی وال اسٹریٹ، لیکن اب دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر جیسے ہوا نکل گئی ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے، کیا ریزنز ہیں اس کے، اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں. نہیں، لیکن ہوا نہیں نکلی. اصل میں ایک تو فرق یہ ہے، امریکہ کے جو اسکالرز ہیں فلاسفر ہیں وہ اپنے کیپٹلزم کی کئی شکلیں ہیں، وہ اس کو بینولنٹ کیپٹلزم سمجھتے ہیں. آپ دیکھیں بڑی ہسٹری بڑی عجیب ہو رہی ہے. ایک تو یہ کہ یہاں کوئی جاگیرداری کے خلاف، یا وہ جو لفظ بولتے ہیں نا نوبلز، جو انگلینڈ میں یورپ میں بڑے ہوتے تھے، نوبلز، جاگیردار، بادشاہت، ان کے خلاف بڑا خوفناک انقلاب آیا نا. وہاں جو انقلاب بڑے خوفناک آیا اس کی وجہ یہ تھی. یہاں کوئی اس طرح کا نہیں تھا. یہاں انقلاب بڑا سافٹ قسم کا ریولوشن آیا، اور یہ لوگ ڈیموکریسی کی طرف چلے گئے. تو یہاں یہ کیپٹلزم کو بڑا بینولنٹ کیپٹلزم سمجھتے. اس کی بڑی ایگزامپل دیتے ہیں کہ ہنری فورڈ جو تھا، ویسے اس نے ان کے خلاف بھی بہت لکھا، جوش کے خلاف بھی لکھا. اس کے وہ یمن سے بہت لوگ بھرتی کر کے لایا تھا یہ موٹر گاڑیوں کے لیے. اس نے، آپ سمجھیں، اپنے زمانے میں، اب مثال دے، $1 سے عام مزدور کی تنخواہ $1 سے $5 کر دی پر آور. اچھا، یہ اتنا بڑا ایکشن تھا کہ ابھی بھی اب یہاں $15 کی کمپین چل رہی ہے پر آور. کئی اسٹیٹ میں نہیں ہوتا، فیڈرل گورنمنٹ نے تھوڑا بہت منظور کیا ہے. لیکن آپ یہ سوچیں آج سے کوئی 7-8 دہائیاں پہلے اس نے، اور اس کے سارے مینیجر جو تھے، وائس پریزیڈنٹ، سب نے مخالفت کی. لیکن اس نے کہا نہیں، میں اگر اپنے مزدوروں کی تنخواہ $1 پر آور سے $5 کر دوں گا تو بلاخر مجھے کمپنی کو پروفٹ ہوگا. اور وہ ہوا. یعنی اس نے یہ کیا، اپنی ساری مخالفت کے باوجود اس نے یہ ایکشن لیا. اور وہ ایک اب ٹیکسٹ بک میں باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے کہ امریکن کیپٹلزم کی مثال ایک بینولنٹ کیپٹلزم کی ہے. اچھا، یہاں اسی لیے کمیونزم نہیں پنپ سکا. وہاں جہاں FBI کے بھی بہت سارے ایکشن شامل ہیں، انہوں نے بہت شدید کی. وہاں یہی جو سوسائٹی کا اوور آل ایک شدت کی ایک خونی انقلاب نہ ہونے کی وجہ سے ایک سافٹ ریولیوشن جو آیا ہے، اس کے بعد تو اس میں ویلفیئر اسٹیٹ کا ہونا، خاص طور پہ یہ روزویلٹ کے زمانے میں، دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں، اور اسے نیو ڈیل کہتے ہیں، جس میں سارے جو پسماندہ طبقات ہیں، یہ نوجوان ہیں یا دیہات کے لوگ ہیں، لیبر کے ہیں، بلیکس ہیں، ان سب کے حق میں وہ نیو ڈیل تھا. اور اس میں بلکہ ان کو ووٹنگ حق میں جو سب سے بڑی بات ہے، جوش گروپ نے زیادہ کام کیا یہ بلیکس کے لیے، کمزور طبقات کے لیے. بلکہ اس نیو ڈیل کو ریپبلکن جو ہیں وہ جو ڈیل کہتے تھے. ان کا تھا کہ روزویلٹ کے سارے جو مشیر تھے زیادہ ینگ جوز تھے، اور وہ سارے جو غریبی کے حق میں بات کرتے ہیں، اور ان کے لیے انہوں نے الیکٹریفیکیشن یا بے شمار انہوں نے فیسلٹی دی. اس وجہ سے یہاں کمیونزم بھی نہیں پنپ سکا. اچھا، لیکن اب جو مسئلہ یہ ہے کہ اچھا 70s میں 80s میں امریکہ ریلیٹیولی
اتنی زیادہ انکوالٹی نہیں تھی اب جو ریسرچ آ رہی ہے اب، لیکن انکوالٹی بڑھ گئی ہے. وہ جو کیا نام تھا جو فرینچ اسکالر نے کتاب لکھی نا، اب وہ بھیانک ہوتی جا رہی ہے. تو وہ دبی نہیں ہے، ہوا نہیں نکلی ہے، بلکہ اب اور زیادہ سامنے آ رہی ہے کہ بھائی ایون جیسے یہ کووڈ میں 2 سالوں میں رپورٹس باقاعدہ چھپی کہ کارپوریشن کے اور وہ جناب بہت زیادہ ان کے پروفٹ بے پناہ ہوئے ہیں اور عام مزدور کے نہیں ہوئے. لیکن ابھی آپ دیکھیں نا، ایک یہاں آئس کریم کی بڑی گریک یوگرٹ کی بہت بڑی فیکٹری ہے، ایک ترک مسلمان امریکن جو ہے وہ اس کا مالک ہے. پچھلے 1 سال پہلے اس نے اپنے 2000 ملازمین کو حقوق ملکیت دے دی، سب کو شیئر دے دی. اچھا، اب جہاں اس طرح کی مثالیں ہوں گی نا تو وہاں پھر ایک بہت شدید قسم کا رد عمل نہیں ہوگا نا. لیکن پھر بھی ہے اس کے ان ایکوالٹی کے بارے میں اب باتیں بہت ہو رہی ہیں. اس کے نتیجے میں یہ بات کہ ہنگر ہے، پھر اس کے نتیجے میں کہ پاورٹی ہے، پھر اس میں یہ بھی ہے کہ جو ان کے سماجی مسئلے ہو رہے ہیں، پاورٹی کی ہنگر کی مثالیں لیں گے تو جو سنگل پیرنٹس ہیں، جو زیادہ تر مائیں ہوتی ہیں، ان کے ہاں زیادہ ہوگی پاورٹی، چلڈرن پاورٹی بھی زیادہ ہوگی. تو یہ مسئلے ہو رہے ہیں، ہم بھی اسے اٹھا رہے ہیں، دوسرے گروپ سے اس کو اٹھاتے ہیں. تو جتنا یہ ٹھیک ہے ایک زمانے میں بہت ہی شور ہو گیا تھا، انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، یہ کر لیا تھا، اس طرح کا اب نہیں ہے معاملہ. لیکن یہ مسلسل چل تو رہا ہے کہ انیکوالٹی بڑھ رہی ہے، شدت کے ساتھ بڑھ رہی ہے. تو اب اس کے خلاف کیسے انہیں یا مینیفیسٹو میں ہوتا ہے، لیکن عام طور ڈیموکریٹس کو گنا جاتا ہے کہ وہ غریبوں کے حق میں ہیں، ریپبلکن کو جو ہیں وہ ان کے بہت حق میں نہیں ہے. لیکن وہ مسلمانوں کے لیے مسئلہ ہی ہوتا ہے، ریپبلکن میرج مورل ویلیوز میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ڈیموکریٹس غریبوں کی امداد میں، باہر کے ملکوں امیگریشن وغیرہ میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ اس لحاظ سے مسلمانوں کو کرنا ہوتا ہے کہ ادھر جائیں ادھر جائیں. تو یہ رہتا ہے، کشمکش رہتی ہے. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب. تھنک ٹائم ہمارا ہو گیا ہے. ایز ایکسپیکٹڈ کہ اٹ واز این ایکسائٹنگ سیشن. بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ٹاپک جو تھا بہت امپورٹنٹ تھا ہمارا، اور خاص طور پہ جو ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی گائیڈنس بھی دی کہ مسلم کنٹریز میں، خصوصاً پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اس والے سے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے. اور بڑی اچھی بات جو ڈاکٹر صاحب کی لگی کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو شمع تو جلانی ہے، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے اور اس کا امپیکٹ ضرور ہوگا. اور یہ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ سوسائٹی میں ایسا کون سا ایشو ہے جس کو ہم لے کے کھڑے ہوں. اور اگین جیسے مہات بھائی نے بھی بات کی کہ بے شک ویسٹ کے اندر پروٹیکشن تھی ان لوگوں کی، اور ڈاکٹر صاحب نے واضح کیا کہ وہاں پہ اتنی انہوں نے اوپننس رکھی تھی کہ وہاں گنجائش تھی. یہاں پہ مشکل حالات ہے، لیکن یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ رائٹس کی اسٹرگل کوئی بھی آرام سے نہیں ہوئی ہے. سینکڑوں لوگوں نے جانیں دی ہیں، زندگیاں کھپائی ہیں، تب جا کے ان کو اور کئی دہائیوں تک جو ہے یہ اسٹرگل ہوئی ہے، تب جا کے ان کو رائٹس ملے. تو یقیناً یہ پروسیس جو ہے اس کا آغاز تو کرنا ہوگا کہیں سے. تو ہم بہت مشکور ہیں ڈاکٹر اظہر بخاری کے کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور یہ بہت امپورٹنٹ جو ٹاپک تھا اس کے اوپر ہمیں جو ہے ایک باشعور کیا. آئندہ بھی انشاءاللہ آپ کو ہم انوائٹ کرتے رہیں گے اور اسی حوالے سے کچھ ایکسائٹنگ ٹاپکس کو لے کر آئیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اور کوئی کویشچن اگر اس کے بعد بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے تو ضرور آپ پوسٹ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ہم آف لائن بھی وہ کویشچن پوچھ سکتے ہیں اور ان کی انپوٹ لے سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جو آپ کام کر رہے ہیں خاص طور پہ مقاصد شریعت کے حوالے سے جو انڈیکس بنا رہے ہیں، اگین گریٹ ورک، ریولوشنری ورک ہے. واقعی اس طرح کے انڈیکسز جو ہیں یہاں پہ اس کا فقدان ہے. مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کے انڈیکسز جو ہیں ان پہ کام کریں. زیادہ تر جتنی بھی جو آرگنائزیشنز ہیں وہ زیادہ تر ویسٹ بیسڈ آرگنائزیشنز ہیں. یہاں تک کہ مسلمانوں کے لیے بھی اگر آواز زیادہ اٹھاتے ہیں تو ایمنسٹی انٹرنیشنل اور اس طرح کی آرگنائزیشنز، تو ان مسلمانوں کے اندر بھی اس طرح کی آرگنائزیشن ہونی چاہیے. اگین آپ سب لوگوں کا شکریہ جو پارٹیسپینٹس ہیں ابھی سیشن میں تھے. انشاءاللہ جو سیشن کی ریکارڈنگ ہے وہ بعد میں چینل پہ اپلوڈ ہو جائے گی. نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، بہت ماشاءاللہ.